اور اس کے لیے آپ کے لیے ٹرانسلیشن سامنے رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی آپ لوگ جو ہیں وہ ٹائم لگائیں۔ ٹرانسلیشن جو ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو ایک آیت بھی آپ کے سامنے کبھی بھی کوئی پوسٹ آ سکتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک ریمائنڈر دے سکتے ہیں، جو کہ کیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ تو آپ کو ٹرانسلیشن اگر آتی ہوگی، آپ نے اس پہ کام کیا ہوگا، تو آپ کو پورا کانٹیکسٹ سمجھ آ جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کیوں ریمائنڈر دے رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا لاجک بتا رہے ہیں۔ تو اس کی ٹرانسلیشن ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور وَصَّيْنَا، ہم نے تاکید کی، ہم نے نصیحت کی۔ وصیت کو کہتے ہیں، نہ جو ہے وہ رائلٹی کا صیغہ ہے، یعنی کہ نہ ہم، جیسے بادشاہ کہتے ہیں نا کہ ہماری طرف سے یہ حکم جاری کرو اور ہم یہ کام کرتے ہیں، تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں آپ کو جگہ جگہ یہ اسلوب ملے گا جس میں رائلٹی آپ کو یہ صیغہ ملے گا نہ کا، جو قرآن پاک کی جو تحفیظ ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی جو ہے حفاظت کریں گے، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والا صیغہ استعمال کیا نا کا، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یہ نا کا جو ہے نحنو، نہ آخر میں شروع میں آپ کو ملتا چلا جائے گا، تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ استعمال کیا ہے وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے تاکید کی الانسان، انسان کو، ہیومینٹی، ہاں، سارے ہیومنس کو، صرف مسلمانوں اور مومنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ سب انسانوں کو یونیورسل لا بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بِوَالِدَيْهِ، ساتھ اپنے والدین کے۔ اچھا، اب اس کے آگے بریکٹ میں اسکالرس کہتے ہیں کہ لکھ لیں احسان کی تاکید کی، اچھے سلوک کی تاکید کی، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی کا اسلوب ہے کہ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، تو اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر لکھ دیتے اچھا سلوک تو پھر اچھا سلوک کرتے، کوئی احسان نہ کرتا، کوئی جو ہے وہ معاف نہ کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جنرل سا ہمیں اصول دے دیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے، تو احسان کا رویہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت خوبصورت رویہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کرنا کیوں ہے، حملت ہو، اٹھایا اس کو، کیری کیا اس کو۔ حمل کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ اس چیز کا احتمال ہے کہ نہیں ہے، ہاں، اور محمل جو بھی ایسے روٹ ورڈ کے ساتھ حمل آتا ہے، آپ دیکھیے گا کہ اس ورڈ کی جو ڈیٹیل ہیں وہ کیا ہیں، حمل کہتے ہیں ایسی چیز کو جو آپ کے اپنے ویٹ سے زیادہ ہو، جو آپ کیری نہ کر سکیں لیکن آپ یا آپ کی وہ کیپیسٹی سے زیادہ ہو، اس چیز کو اٹھانا جو ہے وہ کہتے ہیں حمل۔ تو حملت ہو، اٹھایا اس کو، کس کو، انسان کو، کس نے اٹھایا، امہ، اس کی ماں نے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لاجک بتا رہے ہیں کہ میں یہ کیوں حکم دے رہا ہوں۔ وہنن، کمزوری، علی وہن، اوپر کمزوری کے۔ وہن جو ہے جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وَلَا تَهِنُوا کا مطلب ہے کمزور، دل کمزور پڑ جانا، ایک دم ویک فیل کرنا، ایسی سچویشن میں آ جانا جہاں آپ تھوڑے سے اپنی جو پاور ہے، آپ کا جو انٹلیکٹ ہے، آپ کی جو انرجی ہے، آپ کے جو ایموشنز ہیں، ان سب چیزوں میں کسی نہ کسی ایک کیپیسٹی میں آپ کمزور فیل کر رہے ہو، تو وہن نرا، وہن کا مطلب ہے کہ کمزوری پہ کمزوری، کہ ہو سکتا ہے ایموشنل کمزوری ہو، پھر اس کے بعد فزیکل کمزوری ہو جو کہ عورتیں گزر رہی ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہن کا مطلب ہوتا ہے وہن کمزوری، علی وہن اوپر کمزوری کے، اور فسالہ دودھ چھڑانا اس کا، ویننگ پیریڈ، ٹھیک ہے، تو وفسالہ، اور ہو کا جو صیغہ ہے نا جہاں جہاں ہو آ رہا ہے، حملت ہو، امہ، فسالہ، تو ہو جو جہاں پہ لگ رہا ہے یہ اس انسان کی ہی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کیری کرنا، اس کی ماں نے اس کا دودھ چھڑانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ سب تمہیں کیوں اپنی ماں کا شکر گزار ہونا ہے یا پیرنٹس کا ہونا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اس نے تمہارے لیے، ان لوگوں نے کی ہیں تمہارے لیے۔ تو نیکسٹ سلائڈ جو ہے اس میں ٹرانسلیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ فی عامین، فی میں، عامین، عام جو ہے عام سال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عامین تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 سال، فی عامینی 2 سال میں، ان کے، اشکر شکر ادا کرے، لی میرے لیے، اشکر شکر ادا کرے، لی میرے لیے، کس کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے نا، تو جب آپ سینٹنس پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے اردو میں کہ میں آپ کو یہ حکم دے رہی ہوں کہ آپ جو ہے نا ایسے کام کرو، ویسے کام کرو، اور پھر میرا جو ہے نا مجھے آ کے آپ نے فیڈ بیک دینا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، تو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ لی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں، پہلے تو سب سے پہلے میرا شکر ادا کرنا ہے، ہوا، اور ولی والدئی کا، پھر اپنے والدین کا، الیہ طرف میری، المصیر تمہیں لوٹنا ہے۔
यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसलेशन आई है, उस पे आप गौर व फ़िक्र कीजिएगा। दोबारा मैं पढ़ देती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं, हमें इससे पहले हम क्या बात पढ़ रहे थे? अगर आपको याद हो और उम्मीद की जाती है कि आपको याद होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे पहले हकीम लुक़मान की वसीयत हमें बता रहे थे कि वो एक बहुत हकीम इंसान थे और उनकी हिकमत के कुछ जो हैं पहलू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताए कि वो क्या थे, कि वो शुक्रगुज़ार थे और फिर ये कि वो अपने बच्चे के बारे में बहुत कंसर्न थे, अच्छे पेरेंट थे। एक समझदार इंसान अपने बच्चों के बारे में कंसर्न्ड होता है और उन किस चीज़ों के बारे में कंसर्न होता है, अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो तौहीद के बारे में, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस बच्चे के, उसके बारे में। क्योंकि दुनिया में जब बच्चा आता है वो तो होता है फ़ितरत पे, लेकिन वो किसी एक ख़ास जो है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। वो कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ-बाप के ऊपर दिया होता है। जनरल असूल होता है। वैसे तो ज़ाहिर है कोई जो है वो यतीम खाने में पैदा हो जाए या कोई जो है वो किसी कैप्टिविटी में हो तो उसका तो सवाल नहीं है, लेकिन बहरहाल एक जनरल सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यहाँ पे असूल दे रहे हैं कि बच्चा जब भी पैदा होता है तो फिर वो माँ-बाप के हाथों चढ़ जाता है। उनके हाथों पे अब वो उसकी परवरिश हो रही होती है। तो अच्छा समझदार पेरेंट और ख़ास तौर पे मेल पेरेंट जो आपका शौहर होगा या बच्चे का बाप होगा, वो अपने बच्चे को जो है वो करियर ओरिएंटेड बनाए या अल्लाह ओरिएंटेड बताए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि अल्लाह ओरिएंटेड बनाना है। व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। और वो बच्चे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग, याइज़ुहु से पता चल रहा है बॉन्डिंग थी। वक़्तन फ़वक़्तन बातचीत होती रहती थी डिफरेंट एस्पेक्ट पे और इस लेवल पे बातचीत पहुँच गई थी बाप और बेटे के दरमियान कि अब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में उसको बता रहे थे। और हमने ये देखा था कि स्कॉलर्स, मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो बच्चा जो था वो मुश्रिक लोगों में बैठने उठने लग गया था। तो इसलिए हकीम लुक़मान ने उसको आराम से इस बात की नसीहत की कि अब तुम अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराओ। अच्छा, ये जो एस्पेक्ट है इस चीज़ में हम अगर ये देखें कि किस कैपेसिटी में हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को ये नसीहत किया, अगर आप सोचें तो वो अगर ये हम वाला पर्सपेक्टिव देख भी लेते हैं स्कॉलर्स का कि वो बच्चा जो था मुशरिक लोगों में और बुरी कंपनी में उठने बैठने लग भी गया था। तो हकीम लुक़मान ने उसको ये तो नहीं कहा जाओ जहन्नुमी और तुम्हें तो अब कोई बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी और मैं तुम्हें आग करता हूँ जायदाद से और तुमने भी तो मेरा नाम डबो दिया, मैं तो हकीम लुक़मान हूँ। मैं तो मक्का में अपने जिस भी एरिया में, क्योंकि मक्का तो खैर उस वक़्त नहीं, सूडान और बाकी जगहों पे जहाँ-जहाँ उनके बारे में मेंशन होता है कि जहाँ पे वो पले-बढ़े या जहाँ पे उन्होंने अपना वक़्त गुज़ारा, फ़लस्तीन और बहुत सी जगहों पे। तो जिस भी जगह पे वो थे, उन्होंने ना सिर्फ़ उस कल्चर की उनको कोई धौंस जमाई कि इस हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, हमारी कौम में ऐसा नहीं होता, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या कहा कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि तुम शिर्क नहीं करो। और ये क्या चीज़ है? ये ज़ुल्म है और बहुत बड़ा ज़ुल्म है कि तुम शिर्क करना शुरू कर दो, तुम किसी को एसोसिएट करना शुरू कर दो। ये तुम्हारी कितनी अक्ल-मक्ली, नाफ़हमी है कि तुम्हें किसी इंसान की अथॉरिटी पता हो और तुम उसके साथ एसोसिएट करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हर चीज़ के मालिक है ना, तो तुम उनके साथ एसोसिएट करोगे तो ये तो बहुत ही बड़ा कोई ज़ुल्म हो जाएगा। अब बिल्कुल यही सिचुएशन हमारी अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम डील कर रहे होते हैं क्या? हम अपने बच्चों को बैठ के बता रहे होते हैं कि मेरे राइट्स तुम पर क्या हैं? बीवियाँ बता रही होती हैं शौहरों को, मेरे राइट्स आप पर क्या हैं? बच्चे बता रहे होते हैं माँ-बाप को कि आप हमारा ये नहीं करते, आप हमारे साथ ये ख़्याल नहीं करते, आप हमारी ये चीज़ें पूरी नहीं करते। हाँ, तो अगर माँ-बाप और ख़ास तौर पे बाप, हेड ऑफ़ द फैमिली, अगर बच्चों की ये तरबियत करे कि वो खुद भी शिर्क पे जो है वो अमल ना करता हो और शिर्क को अवॉइड करता हो, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी में शिर्क का कोई लेना-देना ना हो और बच्चों को भी इसकी तलकीन करे, तो बच्चे जो हैं फिर आगे वाली आयत जो हैं उसको समझना शुरू कर देंगे। फिर वो यूनिवर्सल लॉ भी और मोमिनीन का भी जो एक अखलाक होता है अपने वालिदैन के साथ मामला करना, उसको उनकी समझ आना शुरू हो जाएगी। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और ये शिर्क जो है ना, ये आगे आपको जितने भी कुरान के अहकामात मिलेंगे, अगर आपके दिल में शिर्क है, अगर आप कुरान पढ़ने बैठे हैं और आपके दिल में बहुत सारे शिर्क हैं, जो कि शिर्क किस चीज़ का, हसद का आपने छोटे-छोटे बुत बनाए हुए हैं अपने दिल में। वो बुत किस चीज़ के हैं? वो बुत हैं आपके हसद के, झूठ के, दुनिया की मोहब्बत के, करियर के, शादियों के, और छोटे-छोटे बुत हैं। उन बुत को आप पूजते हैं, दिन-रात कोई ना कोई बुत है जिसको आप कहते हैं कि बस अभी इस बुत का टाइम हो गया, अब इस बुत का जो है ना मैं परस्तिश करूँ। अब जो है ना अपने नफ्स को मैं खुश करूँ, अब जो है अपने औलाद को मैंने बुत बना के रखा हुआ है, माँ-बाप को बुत बना के रखा हुआ है, शौहरों को बुत बना के रखा हुआ है, बीवियों को बुत बना के रखा हुआ है, करियर को बुत बना के रखा हुआ है। तो जब आप अपने दिल से दुनिया के बुत नहीं निकालेंगे, अपने आप को अ, अपनी दिल की क्लेंजिंग नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को और अपने बच्चों को तौहीद पे कैसे पक्का करेंगे? कैसे आप अल्लाह को उस दिल में ले आएँगे?
ہو سکتا ہے ہمارا کبھی ایک دفعہ کبھی سنا آپ نے کہ یا کبھی سنا بھی ہو، اکثر اب تو ایسی نیوز آ بھی جاتی ہیں کہ ایک عورت کا 2 شوہروں سے نکاح ہو گیا، ہاں؟ تو کیسا عجیب-سا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ پریکٹیکل پاسبل ہی نہیں ہے، پریکٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا یہ کہ ایک عورت 2 شوہروں سے کر لے شادی۔ ایون یہ کہ ماں بھی اگر ٹوئنز بچے پیدا کرتی ہے تو نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے اچھا بیچاری کیسے کرے گی، ٹرپلٹس کیسے کرے گی، مینیج کرے گی، ہاں؟ لیکن پھر بھی وہ ماں کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈالی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک خاص جو ہے جگہ دل میں ہے، اس دل کا خالی ہونا، اس دل کا پیور ہونا، اس دل کا جو ہے وہ بالکل ہر لفظ سے پاک ہونا، شرک سے پاک ہونا، بتوں سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کو اپنے دل میں اگر آپ جگہ نہیں دیں گے اور جگہ دیں گے تو باقی خلق ملت چیزوں کے ساتھ جگہ دیں گے تو پھر اسٹیٹس آف اللہ جو ہے وہ آپ کا دل میں اصل میں ہے ہی نہیں۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے سینٹرل پارٹ آف یور ہارٹ میں ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ نے بس جگہ دے دی ہے، جیسے اور لوگوں کو ہم جگہ دے دیتے ہیں گھر میں، اچھا تم بھی آ جاؤ، دعوت ہوتی تو کتنے سارے لوگوں کو بلا لیتے ہیں نا، تو خاص اٹینشن تو نہیں دے رہے ہوتے کسی ایک مہمان کو، لیکن ایک کسی خاص مہمان کو بلاتے ہیں کہ صرف آج آپ کی دعوت ہے، آج صرف ہم نے آپ کو بلایا ہے، تو پھر اس کو ہم کتنی اٹینشن دیتے ہیں، اس کے لیے خاص وہ چیزیں پریپیئر کرتے ہیں، اس کو خاص توجہ دیتے ہیں، اس کے لیے ٹائم، بلکہ کچھ خاص دوست ہمارے ایسے ہوتے ہیں، رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ون ٹو ون ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ بس تم اکیلی آنا، تم اکیلے آ کے ہمارے ساتھ وقت گزارو۔ تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہوگا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس دل میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل میں وہ والی کیپیسٹی کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کوئی احکامات جو ہیں وہ مجبور نہیں کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ڈیولپ کرنے کے لیے، ہم بہت فورسفلی وہ کام کر رہے ہوں گے، ہم خوشی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون پہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اگر کوئی بھی چیز مشکل لگتی ہے، نمازیں مشکل لگتی ہیں، روزہ مشکل لگتا ہے، سچ بولنا مشکل لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اور بہت سارے بت ہیں۔ علامہ اقبال ہے نا، وہ ان کی اگر آپ شعر و شاعری پہ غور و فکر کریں تو وہ یہ کہتے ہیں اپنی پوئٹری کے حوالے سے، ان کی ایک پوئٹری بڑی مشہور جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سجدہ کیا، نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے سجدہ کیا اور میں بار بار سجدہ کرتا رہا، بٹ could not فیل دا بیوٹی آف ایمان۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا سجدہ کرنے میں ایک دفعہ سجدہ کر رہا ہوں، دوسری دفعہ سجدہ کر رہا ہوں، مگر وہ عبادت کی مٹھاس جو ہے نا اس کو نہیں پا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میٹافوریکلی مطلب وہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ میں نے پھر زمین سے نا آواز سنی، جیسے زمین بات کر رہی ہو، اور ہم سے واقعی کبھی کبھی اللہ کرے آپ کے ساتھ وہ ایسے معاملات ہونا شروع ہو جائیں نمازوں میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے، کیونکہ نماز واقعی کمیونیکیشن ہے۔ اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے کہ تم اللہ کو نماز ایسے پڑھو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ایسے نہیں پڑھ پا رہے ہو تو یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو واقعی آپ کی پھر کمیونیکیشن نا نماز میں ہو جاتی ہے، آپ وہ سب باتیں نماز میں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ دنیا میں کسی سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ پڑھ کوئی اور آیت رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں جو ہم اللہ کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے زمین سے آواز سنی، اور وہ کیا تھی کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو یہ اتنا مشہور ان کا جو شعر ہے کہ جو میں سر سجد ہوا، کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اتنے دل میں اتنے سارے صنم ہیں، اتنے سارے بت ہیں، نماز میں کیا ڈھونڈنے آئے ہو۔ تو یہ والی جو کیفیت ہے یہ ہماری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے اوپر اتنا سارا ظلم کیا ہوتا ہے۔ ویسے کوئی ظلم کر لے تو چیخ چیخ کے جو ہے آسمان اٹھا لیتے ہیں سر پہ، اور دنیا اکٹھی کر لیتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور مجھے رائٹس چاہیے، لیکن یہ ایک ظلم اپنے اوپر ہی کر رہے ہیں، اللہ پہ ظلم تھوڑی نہ کر رہے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اور احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا، اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جب پیرنٹس یہ والی بیس بنا دیں بچوں کی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیا کرتے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہاں پہ اس آیت پہ آ کے ہمیں کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ، اب اللہ تعالیٰ انٹرجیکشن، ایک ایسی آیت آئی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حکیم لقمان کی بات کے بعد اب یہ کپل آف آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود انٹرجیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پہ ایک بات شروع کر دی ہے، اور وہ کیا کہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ حکیم لقمان کی نصیحتوں کے درمیان اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حکیم لقمان کے ہم سن رہے ہوتے ہیں نا نصیحت، تو ہم پیرنٹنگ کی آیت پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سمجھدار انسان جو ہے وہ کیا نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے چونکہ خود بہت الحکیم ہے، ہم نے دیکھا ہے نا کہ یہ قرآن کی آیات کیا ہیں شروع میں، الف لام میم ذالک تلک آیات الکتاب الحکیم، تو یہ آیات بھی جو ہیں وہ حکمت بھری ہیں قرآن کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ وہو العزیز الحکیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ تو اتنی ساری حکمت کی باتیں ہوں کہ آیات بھی حکمت کی باتیں کر رہی ہوں، ان آیات میں جس شخص کا ذکر ہو رہا ہو وہ بھی حکمت کی باتیں کر رہا ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی طرف سے حکمت کی بات بتاتے ہیں۔ وہ کیا بتاتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں نے بھی
انسانیت کو جو ہے وہ کیا کی ہے، نصیحت کی ہے۔ وَالسَّيْنَا، ٹھیک ہے، یہاں پہ تشدید آئی ہے نا صاد پہ، وَالسَّيْنَا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جملہ معترضہ کے طور پہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ حکیم لقمان نے چونکہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اپنے ساتھ اپنی طرف سے ایڈ آن کیا کہ جو قاری بیٹھا پڑھ رہا ہے نا یہ آیات، وہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کیا سنیں کہ وہ یہ دیکھے کہ اب اس اولاد کو دنیا میں لانے پرورش کرنے کا ذریعہ بننے والے جو لوگ تھے دو، ان کی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قدر کروانے کی جو ہے وہ پریکٹس کروا رہے ہیں، اور وہ تاکید کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم خود کیوں دیا ہے، حکیم لقمان کی زبان سے کیوں نہیں کروایا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا یہاں پہ حکیم لقمان کا، اس لیے یہ ان کا جملہ نہیں ہے کیونکہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ میں یہ جملہ اگر آپ پڑھیں گے نا کہ ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ یہ احسان کا رویہ کرے، تو یہ جملہ ہی اسکالرس بتاتے ہیں کہ یہ حکیم لقمان کے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے لنگوسٹک ٹرم میں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ہی جو ہے وہ بات ہے۔ اچھا کچھ اسکالرز جو ہیں، جو 2-3 اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکیم لقمان کے اپنے الفاظ ہوں، اور وہ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ اس سے پہلے بھی اور جو انبیاء آتے رہے ہیں تو ہر شریعت میں والدین کے ساتھ جو تھا وہ اچھا حکم کرنے کا، جو اچھائی کا حکم کرنے کا، احسان کا معاملہ کرنے کا حکم تھا، تو حکیم لقمان نے اسی چیز کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا ہے اپنی کنورزیشن میں، اور کہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ جو پچھلی شریعتیں تھیں وہ بھی یہ بات کرتی آئی ہیں اپنے والدین کی کے ساتھ احسان کرنے کی، تو پھر میں بھی تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر میں بھی تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں کہ تم بھی جو ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور خاص طور پہ ماں کا کرو۔ تو اب یہ دونوں اسکالر جو ہیں جنہوں نے حکیم لقمان کا یہاں پہ ایک ڈاؤٹ سا کیا ہے کہ ہو سکتا ہے حکیم لقمان کے اپنے الفاظ ہوں، تو وہ جو اسکالرز ہیں وہ کم تعداد میں ہیں، لیکن جو زیادہ میجورٹی آف اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ الی المصیر۔ تو یہاں پہ جو ٹرم استعمال ہوئی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوئی ہے، ان کی اپنی لاجک ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ خود انٹروین کیوں کیا ہے، خود یہاں پہ انٹرجیکٹ کیوں کیا ہے، حکیم لقمان کی زبان سے کیوں نہیں دلوایا؟ اگر وہ سمجھدار انسان تھے تو وہ یہ بات کر سکتے تھے کہ بیٹا آپ نے جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کا تو شکر ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ نے شرک سے اوائڈ کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے والدین جو ہیں ان کا جو ہے وہ احسان کا رویہ کرنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نا ایک انداز ہے یہ بتانے کا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں نا، اور بے لوس ہو کے کرتے ہیں، انکنڈیشنل ہو کے کرتے ہیں، جس میں ہماری اپنی کوئی مطلب نہیں ہوتا، ہماری اپنی کوئی فیورز اس میں ہمیں نہیں چاہیے ہوتی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے مکالمے سن رہے ہوتے ہیں، ہماری تربیت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری سیکریفائس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا کمپرومائز کرنا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ جو یہ اتنا خوبصورت یہ سٹائل ہے کہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ اب تو لقمان کی بات ختم ہو گئی، لقمان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے بچے کو جو ہے وہ کنیکٹ کیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسی بچے کو یا اور بھی لوگوں کو کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ اب اپنے والدین کے ساتھ شکر گزاری کرنی ہے، ہاں۔ اور یہ اسلوب آپ کو قرآن میں بہت سے جگہوں پہ ملے گا کہ والدین کی جہاں بھی بات ہوئی ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کی بات ہوئی ہے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی بات کی ہے وہاں پہ والدین کے حقوق کی بات کر دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ والدین یہ بات خود کرتے ہیں نا اپنے حقوق کی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں ماں باپ، یا اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، تو یوزولی انسان لوگوں کو ایسی نصیحت کرتا ہی ہے کہ جس میں اس کا اپنا بینیفٹ ہوتا ہے نا، تو وہ نصیحت کارگر ہوتی ہے۔ جیسے میں اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی بولوں، اپنی دوستوں کو بولوں یا کسی بھی انسان کو بولوں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے یہ کام ہو تاکہ مجھے اس کا فائدہ ملے، تو یہ اثر اتنا نہیں کرتی۔ تو اللہ کو کیا لگے کہ کوئی اپنے والدین کی خدمت کرے، اللہ کو کیا لگے کوئی اپنے والدین کی قدر کرے یا نہیں کرے، اللہ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو فائدہ تو اولاد کو ہی پہنچے گا یا فائدہ والدین کو پہنچے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا، میں نے یہ وصیت کر دی ہے، میں نے یہ تاکید کر دی ہے، میں نے یہ نصیحت کر دی ہے۔ وَصَّيْنَا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے کسی کو ناصحانہ انداز میں ہدایت کر دینا، یعنی کہ وارن کر دینا، اس کو کہہ دینا کہ اب جو آگے سچویشن آنے والی ہے اس میں تم نے یہ کام کرنے ہیں، اس کے لیے وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا۔ وصیت ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے، ابو کر رہے ہوتے ہیں، امی کر رہی ہوتی ہیں تو بڑا کان کھول کھول کے
سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کو کیا ملا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کسی کام کا عہد لینا، یہ بھی اس ٹرم میں استعمال ہوتا ہے وَصَّيْنَا کے، کہ کسی کام کا پرومس لینا، کسی کام کا عہد لینا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عہد کس سے لیا ہے؟ انسانوں سے لیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب پوچھ ہوگی۔ عہد لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے پرومس کرنا، کوئی کانٹریکٹ بنانا، کوئی ڈیل بنانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا، ہم نے یہ ڈیل بنا لی ہے، ہم نے یہ نصیحت کر دی ہے، اب اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور وسینہ جو ہے یہ ٹرم جو استعمال کی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کے لیے قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے وسینہ اور ایک ہوتا ہے اوسینہ، ٹھیک ہے؟ دونوں میں وسینہ میں جو ہے وہ شدت ہے، ایگزیجریشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں بہت زبردست تاکید کر دی، فورسفلی یہ کام اب تمہیں کرنا پڑے گا۔ اوسا قرآن میں دنیاوی کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے، وسع دینی کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اسلوب یاد رکھیے گا قرآن میں کہ جہاں بھی اوسع آئے گا، اوسع بھی بہت سی جگہوں پر آیا ہوا ہے، وہ قرآن میں دنیاوی کاموں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تاکید نہیں ہے، کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرو دنیاوی کاموں میں، کیونکہ ہماری فطرت اب ایسی ہو گئی ہے، ہم نے آپ کو اس طرح اپنے آپ کو مولڈ کر لیا ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو وصیت ایسی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آخری، بس اس آخری جو ہے نا الفاظ ہیں، یہ آخری زندگی کا میٹر ہے یہ کہ ہمیں دنیا کے لیے کوئی چیز اچیو کرنی ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تشدید کا صیغہ جو ہے وہ ٹرم استعمال نہیں کیا، اوسع استعمال کیا۔ لیکن جب دینی کاموں کے لیے، لا کے لیے، شریعت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا، تو اس کے لیے وسع، تشدید کا جو ہے وہ لیٹر اس میں ڈالا ہے، وسع، صاد و تشدید۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، وَوَصَّيْنَا کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہوگی؟ پوچھ ہوگی، کیونکہ اس ورڈ وصینا میں ہی یہ پوری بات آ رہی ہے۔ اب یہ وصیت مسلمانوں، مومنوں کو نہیں کی گئی، بلکہ عمومی طور پر انسانوں کو، ہیومن لیول پہ یہ کام جو ہے وہ دیا گیا ہے، ہیومینٹی پہ۔ اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہیومینٹی پر ہوتی ہے، ہیومن لیول پر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو، تو آمنو کا مطلب ہوتا ہے کہ اب انسانیت سے ہٹ کر ایمان، اب اور اسپیسیفک ہو جانا ہے، اب کوئی اسٹرگل کرنی ہے، اب تھوڑی سی نا جد و جہد کرنی ہے اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک خاص جو ہے نا ماحول میں آ جانا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اب فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، وہ کرسچن بھی یہ کام کر سکتا ہے، وہ جیو بھی یہ کام کر سکتا ہے، وہ ہندو بھی یہ کام کر سکتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ فطری ہے، یہ انسانوں کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جانوروں سے ہٹ کر ہیں، انسان جانوروں سے ہٹ کر ہوتے ہیں نا، تو یہ انسانوں کی خصوصیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اب ہم وصیت کر رہے ہیں، اور یہ انسانوں کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہ جانوروں سے ہٹ کرے۔ اب اگر جانوروں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اگر میں مسلمان نہ بھی ہوں، ایمان نہ بھی رکھتی ہوں، تو مجھے یہ تو پتہ نا کہ میں انسان ہوں، ہاں، جانور کے لیول پر نہیں ہوں، تو جانور اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اب آج کل تو جانور بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ جانوروں میں تو، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات تو جانوروں کو اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا باپ کون ہے۔ جانور باہر پھر رہے ہوتے ہیں، ایسی اسٹرینڈڈ کیٹس ہوتی ہیں، ابینڈنڈ پڑی ہوئی ہوتی ہیں سڑکوں پہ، اور کوئی اٹھا کے لے آتا ہے، یا گھروں میں بھی کیٹ ہوتی ہیں، اگر ہمارے پاس ہم پیٹ کیٹس ہوتی ہیں، وہ باہر کہیں بھی جاتی ہیں تو پریگننٹ ہو کر آ جاتی ہیں، فیمیل کیٹ ہوتی ہے، اگر شی کیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اور بھی جانور دیکھیں جو جیسے لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اونٹ، گائیں، بکریاں، اس طرح کے اگر جانور اگر آپ دیکھیں، تو اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو بھی اپنے باپ کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے، ماں کا البتہ ضرور پتہ ہوتا ہے، وہ بھی جب انہوں نے دودھ پینا ہوتا ہے ماں کا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں، بندروں کو آپ دیکھیں، جانوروں کو، اگر باقی جانوروں کو بھی دیکھیں، تو ہم آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ماں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تک ان کو دودھ پینا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ماں کون ہے، باپ کون ہے، باپ کو مار رہا ہے کوئی، ذبح کر رہا ہے، ماں کو کوئی ذبح کر رہا ہے، تو بچے کوئی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات اگر آپ نیشنل جیوگرافک چینل دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا، دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے جانوروں کی زندگی کیا ہوتی ہے، تو ریلیٹ کیا کریں کہ اچھا جانور یہ کر رہے ہیں تو میں تو یہ نہ کروں۔ اچھا، بعض اوقات آپ جانوروں کو نوٹ کریں گے، وہ کیا کریں گے کہ بعض اوقات باپ جو ہے وہ خود کھا رہا ہوتا ہے، باپ آگے آگے ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی معاملے میں ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کو وہ چھوڑ بھی دیتا ہے، ہاں، مائیں جو ہیں وہ پھر بھی پروٹیکٹڈ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال ہاتھی یا جراف، لائن، اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو یہ پھر بھی جو ہے ان کے یہ باپ کے طور پہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی جانور خاص طور پہ باپ، وہ تو اپنے بندر کے بچے کو تو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کرتا ہے، اور وہ اٹھا اٹھا کے پٹخ رہا ہوتا ہے، یہ نیشنل جیوگرافی میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو یہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ان جانور جو ہیں وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں والدین، یعنی کہ پیرنٹ اینیمل کو بچوں کا، اور بچوں کو والدین کی کوئی اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ذرا انسان جانور کے لیول سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا۔
تو جو انسان اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ رہا، وہ انسانیت کے درجے سے گر گیا ہے نا، لو لیول پر آ گیا ہے۔ کون سے لیول پر آ گیا ہے؟ جانور کے لیول پر آ گیا ہے۔ تو اب انسانوں کا لیول کیا ہے؟ ایمان کا لیول اور اسلام کا لیول تو بہت بعد میں آتا ہے۔ میں اور آپ اگر انسان ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کے لیول پہ تمہیں میں یہ حکم دے رہا ہوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ انسان ہو تو یہ کیسے کر سکتے ہو کہ اپنے والدین کا احسان ہی نہ مانو؟ باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی کہ ان کے ساتھ کیا کام کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے۔ تمہارے انسان ہونے کا تقاضا تھا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ بہترین معاملہ کرو، بِوَالِدَيْهِ۔ کرتے ہیں ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ کام اور یہ سلوک کرتے ہیں، احسان مانتے ہیں ان کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انٹروین کرنا پڑا، انٹرجیکٹ کرنا پڑا کہ میں وصیت کر رہا ہوں۔ تو ہمارے لیے تو یہ حکم الگ ہی لیول پر ہے نا، اگر ہم اسلام پر ہیں اور ہم ایمان کے کسی لیول پر ہیں، تو یہ تو حکم ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں گالیاں بھی دیں، ہمیں کچھ برا بھلا بھی بولیں، ہمارے حقوق تلفی بھی کریں، تب بھی ہمیں یہاں پہ تو اتنا بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاء مل گیا ہے، لیکن ایک انسان بھی جو ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے گا۔ اور کس چیز کا احسان ہوگا؟ امام ابن جوزی جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس طرح کا ہوگا کہ جس چیز کا حکم دیں اس میں ان کی اطاعت کی جائے، جب تک وہ کوئی حرام یا ممنوع کام نہ ہو۔ یہ احسان کا لیول ہے کہ وہ کسی کام کا حکم دیں گے آپ کو، اور وہ آپ کو پیدا ہوتے تو نا کوئی حکم دے دیتے ہیں، 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال تک بھی والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیتے ہیں جو بچے کے لیے کرنا ناممکن ہو۔ پیوبرٹی کے بعد، بلوغت کے بعد بچوں سے کچھ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، یا وہ کسی کام کے اہل ہوں، اس کام میں ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے والدین کی۔ تو امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ ان کے حکم کو پھر نفلی اعمال اور نفلی کام پر مقدم کیا جائے گا۔ والدین کی اطاعت اس لیول پر ہوگی کہ اگر آپ کا کوئی فرض کا لیول کا کام نہیں ہے نا، جو فرضیت کے لیول پر جو اللہ کا حکم ہے، اگر اس کے علاوہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو وہ چھوڑنا ہوگا، آپ کو اپنے نفل چھوڑنے ہوں گے اور ان کا کام کرنا ہوگا، ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا، ان کی خدمت پر زور لگایا جائے گا، ان پر مہربانی کی جائے گی۔ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، یہ انسان کیا کام کرے گا؟ وہ یہ کام کرے گا اپنے والدین کے ساتھ، ادب اور تعظیم کا رویہ اختیار کرے گا، ایسے ایسے معاملات اپنے والدین کے ساتھ کرے گا جس سے ان کا دل خوش ہو، احسان کا رویہ، حسن، خوبصورتی، آؤٹ آف دا وے جا کے، آؤٹ آف دا وے جا کے میرا موڈ نہیں ہو رہا آج اپنے والدین کے ساتھ اچھا بات کرنے کو، لیکن مجھے کرنا پڑے گا آؤٹ آف دا وے جا کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ان کو گھور گھور کے نہ دیکھا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کو ان کے نام سے نہ پکارا جائے، آواز اونچی کر کے ان کو نہ جو ہے بلایا جائے، اور ان کی ناپسندیدہ بات پر صبر کیا جائے، کندھے جھکا کر رکھنا، اف نہ کہنا۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں یہ تو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اور انشاء اللہ اس کو اور آگے ڈسکس کریں گے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کس میں آتی ہیں؟ بیوالدی، احسان کے رویے پہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پہ یہ حکم ہے، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کریں؟ اپنے والدین کے ساتھ ہم خوبصورتی کا معاملہ کریں، خوبصورتی کا معاملہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے والدین جو ہیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک ایسا رشتہ ہے جس کی طرف سے ہم کوئی بھی کام کریں گے، کچھ بھی ان کے لیے کریں گے، اس کا ہمیں کیا ملے گا؟ الیہ المصیر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جب بات ختم کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں اس آیت کو، تو کیا بولتے ہیں؟ کہ میری طرف ہی آنا ہے، تو پھر میں دیکھوں گا کہ میں نے تو جو حکم دیا تھا اس کو کیسے کیا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انڈر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وجہ سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ دادی دادا نانا نانی کہ بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے والدین جو ہیں انہوں نے تمہاری بڑی قربانیاں دی، میں نے تو تمہاری ماں کو دیکھا ہے، بڑی اس نے جو ہے نا بچپن میں تمہیں پالا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یہاں پہ بتا رہے ہیں، اور کیا بتا رہے ہیں؟ وہ سچویشن، وہ کنڈیشن، وہ اسٹیج جو بچے نے دیکھی ہی نہیں اپنے والدین کی، کیا تھی؟ کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، جب تمہاری ماں نے تمہیں کنسیو کیا تھا تو تمہیں ہوش تھا؟ نہیں تھا نا ہوش، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہیں کنسیو کرتے ہوئے وہ کتنا تکلیف میں آئی، کتنے ٹریمسٹر جو تھے اس نے گزارے، پہلا ٹریمسٹر جو تھا وہ اس کے لیے تکلیف دہ تھا، اسے نوزیا ہوتا تھا، اس کا آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی تھی، بہت سارے جو بھی سب چیزیں ہیں جو کہ میں یہاں پہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پریگنینسی میں اور باقی ان معاملات میں جب عورت کنسیو کرتی ہے اور پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ کیا کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ یہ وہن اللہ وہن وہ بچے نے آبزرو کیا ہی نہیں ہے۔ بچہ جب 3 سال کا ہوا، 4 سال کا، تو اس نے دیکھا کہ اچھا ماما جو ہے دودھ بنا رہی ہے میرے لیے، فیڈر بنا رہی ہے میرے لیے، کھانا بنا رہی ہے میرے لیے، پورج بنا رہی ہے میرے لیے، جو ہے وہ مجھے چاول کھلا رہی ہیں، تو میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ تو اس کے نظر میں آیا، لیکن یہ والا سچویشن جو اس نے دیکھی ہی نہیں، وہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں۔
اور یہ سچویشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ بچہ اپنے ماں باپ کو جج اس بات پہ کرے۔ آپ اور میں اپنے والدین کو کس بات پہ جج کریں گے؟ اپنی ماں کو کس بات پہ جج کریں گے کہ انہوں نے مجھے کتنا جہیز دیا، یا انہوں نے میری تربیت کیسی کی، مجھے کون سے پڑھائیاں کروائیں، میرے ساتھ جو ہے نا میں نے فلاں چیز مانگی تو مجھے نہیں دی، یہ جج کر رہے ہوتے ہیں نا والدین کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل سمپل سا ہمیں ایک رول بتا رہے ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ اپنی سب سے پہلا حق جو والدین میں سے آئے گا وہ کس کا آئے گا؟ ماں کا آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ والدہ کا حق کیوں ہے اتنا زیادہ؟ وہ اس لیے ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تب سے تمہاری ماں جو تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ ایک خاص کمزوری پہ کمزوری اٹھا کے تمہیں پال رہی تھی۔ تم اس کے پیٹ میں تھے، جب تم اس کے پیٹ میں تھے، اور اس وقت سے وہ کانشیس ہو گئی تھی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سوچنا، ڈاکٹرس وزٹ، وہ سب چیزیں، ڈاکٹر کے جانا آسان ہوتا ہے؟ ٹائم نکالنا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرانا ہوتا ہے، اسکیننگ کرانی ہوتی ہے، کنسلٹیشن فیس دینی ہوتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سب باتیں اس بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ کب پتہ چلتی ہیں یہ باتیں؟ مجھے کب پتہ چلی یہ بات کہ ماں کیا کر رہی ہوتی؟ جب خود ہم ماں بنے تو تب پتہ چلا، اور ہم تو جب ماں بنے تو معاشرہ پھر بھی بیٹر ہو گیا تھا، فیسلٹیز زیادہ تھیں۔ ہم سے پہلے والی جو مائیں تھیں، ہماری جو مائیں تھیں، ان کی بھی جو مائیں تھیں، انہوں نے تو وہ وقت دیکھا ہی نہیں، انہوں نے تو وہ آسانیاں دیکھی ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو بہت زیادہ اسٹرگل کیا۔ اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں، دادی نانی کے پاس بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے۔ کوئی الیکٹرانکس نہیں ہوتی تھی، تو اس دوران وہ سب کام کرنا، تو وہن علی وہن جو ہے یہ پوری ایک جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سائیکالوجی بنا رہے ہیں کہ سوچو بیٹھ کے کہ میں اپنی ماں کو آج جج کر رہی ہوں بیٹھ کے کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، وہ فلاں بہن کو پریفر کر دیتی ہے، وہ فلاں بھائی کو میرے اوپر ترجیح دے دیتی ہے، وہ یہ کر دیتی ہے۔ تو وہ تو اس کا اخلاق باقی کا بعد میں، وہ تو میں ظاہر ہے اس سے ڈیل کروں گا، میں اس کے اخلاقیات پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پہ تو اس کی پوچھ ہوگی۔ لیکن اس نے جو یہ ایک کام کر دیا ہے تمہاری پرورش کا، تمہیں پیدا کرنے کا، وہ کیا ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ اور پھر پری ڈلیوری کے سارے معاملات، ڈلیوری کے ایک معاملات جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا معاملات ہوتے ہیں، کتنی تکلیف سے ایک عورت گزر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر پوسٹ ڈلیوری، پوسٹ پارٹم، صرف آپ آ جا کے دیکھیے گا کہ پوسٹ پارٹم جو ہے وہ اس لیول پہ انسان کو لے جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا سوسائڈل کیا، سوسائڈ کر لیتے ہیں لوگ۔ اور اتنی شدید ہارمونل چینج جب عورت کی اس باڈی میں ہو رہا ہوتا ہے، اتنے زیادہ کیمیکلز جو ہیں وہ آپس میں لڑ بھڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عورت اس 40 دن کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ریسٹ پیریڈ ہوتا ہے، حالانکہ ڈاکٹرز اور سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2 سال، یہ جو ویننگ پیریڈ ہوتا ہے نا عورت کا، یہ 2 سال نرسنگ جو بچے کی کر رہی ہوتی ہے، 2 سال عورت کو یہ پوسٹ پارٹم پیریڈ ہوتا ہے۔ اس میں وہ اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کی سونا، اس کا کھانا، اور ایک پوری جیتی جاگتی اس کو ایک مخلوق مل گئی ہے جس کے لیے اب اس نے سوچنا ہے، اس کے اکارڈنگلی کام کرنے ہیں۔ اب وہ جب اٹھے گا آپ کو اٹھنا ہے، جب وہ سوئے گا آپ کو سونا ہے، تو یہ اتنا ڈسٹربنگ معاملہ ہوتا ہے کہ 2 سال اس عورت کو چاہیے ہوتے ہیں اسٹیبل ہونے کے لیے، اور دوسرے سال تو خیر وہ 2 سال تو اسے کوئی کیا معاشرہ دے گا اسٹیبل ہونے کے لیے، دوسرے سال تو وہ پھر کنسیو کر لیتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں وہ سب چیزیں بتا رہے ہیں، اگر آپ اس کی سائنٹیفکلی، اگر آپ اس کی ریلیجیسلی، اسپریچولی سب چیزوں کو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں نا، وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ اپنے والدین کا پہلے تو سب سے پہلے شکر گزار ہونا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ والدین۔ یہاں پہ ابوین استعمال نہیں ہوا ہے، تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ والدین اور ابوین دونوں ٹرمز قرآن میں استعمال ہوئی ہیں۔ والدین کا مطلب ہے بایولوجیکل پیرنٹس، جس میں ولد سے نکلا ہے، ولادت کرنا، ٹھیک ہے؟ بایولوجیکل جو آپ کو پیدا کرتے ہیں، باپ اور ماں مل کے پیدا کرتے ہیں نا، ماں کے لیے تو نہیں پیدا کر سکتی بچے کو، تو یہاں پہ وہ ٹرم اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تو اس کا مطلب وہ ہوا یہاں پہ اسپیسیفکلی بایولوجیکل پیرنٹس ہوں گے آپ کے۔ اگر یہاں پہ ابوین آ جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ فگرز جو کہ پیرنٹس کی کیٹیگری میں آتی ہیں، والدین کی کیٹیگری میں آتی ہیں، جیسے کہ آپ کے نانا نانی، دادا دادی اور خالہ پھپھو، اس کے علاوہ استاد، رضائی ماں باپ، جو سوتیلے ماں باپ، وہ سب کیٹیگری آ سکتی تھی۔ لیکن بہرحال اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اگر والدین کا استعمال کیا ہے تو ہم صرف اس میں بایولوجیکل پیرنٹس کو ہی دیکھیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ ویسے والد یہاں پہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ نسب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ نسب کے لحاظ سے کہ والدہ جنم کے اعتبار سے جنم دیتی ہے والدہ، اور باپ جو ہے وہ آف کورس اس کا نام لے کے بچہ جو ہے وہ آگے زندگی گزارتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ ان سب کیٹیگریز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ والدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین تو بایولوجیکل پیرنٹس ہیں، لیکن ہماری تربیت میں، پرورش میں اگر یہ کسی بھی انسان کا کوئی رول پلے ہے، یا ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں ان کو بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو یہ
اسکالرس کا ایک پرسپیکٹو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا، دوسرا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹرم استعمال کی ہے فِصال۔ فِصال کا مطلب ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت ختم کر کے دودھ چھڑانا، صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، اس سے پہلے جو ہے وہ ولادت ہوئی، ڈلیوری ہوئی، یہ سب چیزیں ہوئیں، تو فِصال جو ہے وہ یہ پورا معاملہ 2 سال کا اس میں انکلوڈ ہوتا ہے۔ 2 سال جو ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور اس سے پہلے جو ڈلیوری کا معاملات ہوتے ہیں، وہاں سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہن کی جو ٹرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے، وہ استعمال ہوتی ہے کمزوری کے لیے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کمزوری جو اگر اس کیپیسٹی میں ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں، والدہ کی کمزوری، تو وہ یہی ہے کہ نوزیا، اینیمک ہونا، ڈلیوری پین ہونا، دودھ پلانے میں اگر ہڈیاں کو کمزور ہونا، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ تو گرو کر رہا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ تو چھوٹا نہیں رہتا، بچہ تو بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اب ماں پتہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے، ماں وہن پہ جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اور یہ تکلیف دنوں کی نہیں ہوتی، یہ تکلیف سالوں پر محیط ہوتی ہے، کیونکہ ونس اے مدر از آلویز اے مدر۔ ایک دفعہ آپ ماں بن گئے، ایک دفعہ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ناؤ یو آر دا رپورٹ از پازیٹیو، تو بس پھر اس کے بعد آپ مرتے ہیں تو مرتے ہیں، اس سے پہلے آپ ماں کی اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ یہ پہلی دفعہ سننا کہ یو آر ایکسپیکٹنگ اے بیبی، بس اس کے بعد پھر آپ مدر ہی رہتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب باقی رشتے ایک طرف ہو جائیں، اگر تو آپ وہ مائیں ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی مائیں ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں۔ تو بہرحال باپ کا یہاں پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ذکر اس لیے نہیں ہوا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر باپ کی تکلیف دیکھ لیتا ہے، بچہ بڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ابو صبح جا رہے ہیں، ابو جو ہیں وہ شام میں آ رہے ہیں، ابا جو ہیں وہ موٹر سائیکل ٹھیک کرا رہے ہیں، ابا جو ہیں وہ گاڑیاں ٹھیک کرا رہے ہیں، ابا جو ہیں وہ گھر کے بلب لگا رہے ہیں، ابا جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی پریشانیوں میں ہے، تو ماں کی یہ تکلیف بچہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اگر دیکھ بھی لے تو اسے یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ ماں نے کیا کام کیا تھا۔ اچھا، وہ اور بھی لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے تب بھی وہ ماؤں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور عورتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے گھر میں کہ وہ جو ہیں وہ بچے پیدا کر رہی ہیں، تب بھی وہ اس چیز کو فیل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کا بچہ ہے، تو اپنے لیے وہ ایکنالج نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ دودھ پلانا آسان مرحلہ نہیں تھا، بچے پیدا کرنا آسان مرحلہ نہیں تھا، دودھ چھڑانا آسان مرحلہ نہیں تھا، اور یہ اتنا آسان ہوتا ہے بچے کا دودھ چھڑا لینا یا پریگننٹ ہو جانا اور عورت کا ڈلیوری کر دینا۔ سوچیں آپ، چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی سوچیں کہ ہم کنسیو جب کرتے ہیں، کوئی بھی عورت کسی بچے کو کنسیو کرتی ہے تو معاشرہ اس پہ کتنی پابندیاں لگا دیتا ہے، اس کا ایموشنل، سائیکولوجیکل، فزیکل کوئی خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے؟ کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، کسی کو بھی کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، اور اوٹ پٹانگ مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں، اوٹ پٹانگ چیزیں کھلائی جا رہی ہوتی ہیں اسے، اس کو اس چیز سے بالکل بری ذمہ رکھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی تربیت کرے اس پورے 9 مہینے 10 مہینے، تاکہ اس کے بچہ جو پیدا ہو اس پہ جو ہے وہ کوئی چیز اثر انداز ہو۔ ہم؟ اس سے بالکل آری ہے پورا معاشرہ، تو وہ عورت جو ہے بہت سارے جو ہیں وہ ریچولز کو، ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے، وہ 9 مہینے اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا تھرو اپ کرنا، اس کے علاوہ جب لاسٹ ٹریمسٹر ہوتا ہے، جب لاسٹ ٹرائمسٹر میں عورت ہوتی ہے، آخری 3 مہینے ہوتے ہیں اس میں، تو اس کا لیٹنا، اور آخری مہینے تو اس حالت ہی بری ہوتی ہے، اور وہ حالت بری بھی کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ حالت ہوتی بھی اس لیے ہے تاکہ وہ عورت جو ہے اب وہ ڈلیوری کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا اتنا مشکل کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ بس وہ کہتی ہے کیسے کر کے رہیے جو بچہ باہر آئے، اینٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے، ہاں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایک ایسا مرحلہ رکھا ہے، تو وہ آسان مرحلہ ہے، کہنا تو بڑا آسان ہے کہ بس اب بس فکر نہیں کرو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، بس اب فکر نہیں کرو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، وہ تھوڑے سے دن جو ہیں وہ اس کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کتنا کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مشکل ہوا ہوا ہے۔ آپ کے جسم میں کوئی بھی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جو آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہو، تو بس اسی پہ ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں سارا دن کہ یہ ایک چیز جو ہے نا یہ ہاتھوں میں لگ گئی ہے، یا یہ ایک چیز جو ہے نا تنگ کر رہی ہے مجھے، یہاں پہ ایک دانہ نکل آیا، مچھر نے کاٹ لیا تو خارش ہو رہی ہے، اور بلبلا پھرتے ہیں اور اس پہ سارا فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت 9 مہینے ایک بچے کو پال رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس میں تکلیف رکھی ہے تاکہ وہ عورت جو ہے وہ باہر ان شاء اللہ، وہ بھی سائنٹیفکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا وجہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورا پروسیجر اس لیے رکھا ہے تاکہ عورت جو ہے اپنے بچے کی پھر قدر بھی کرے، اپنے بچے سے محبت بھی کرے، اس کے علاوہ پھر ڈلیوری، اب ڈلیوری پین جو ہے وہ آسان نہیں، چاہے وہ نارمل ویجنل ڈلیوری ہو یا وہ سی سیکشن ہو۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ویجنل جو بایولوجی یعنی کہ جو نیچرل ڈلیوری ہوتی ہے وہ اس کا اجر زیادہ ہے، جو سی سیکشن ہوتا ہے اس کا اجر کم ہے نا، یہ خود سے خود لوگوں نے اپنے سے بنا لیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سی سیکشن کو جو ہے نا وہ بتانا ہوتا ہے، اس کے آفٹر افیکٹس یا اس کے سائڈ افیکٹس بتانے ہوتے ہیں، تو اچھی بات ہے آپ ضرور بتائیں، سی سیکشن کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو خود آپٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کو آپٹ نہیں کریں، واقعی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے آپ کا جو ہے وہ آپ زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کا زیادہ جسم اثر انداز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ
نیچرل ڈلیوری آپ کر سکیں تو اس کو بس اتنا ہی رہنے دیں۔ اللہ کے احکامات کو خود سے خود کے اس کا اجر زیادہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ نیچرل ڈلیوری ہے، اور اس کا اجر کم ہے کیونکہ وہ سی سیکشن ہے۔ سی سیکشن میں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے عورت کو، نیچرل ڈلیوری میں تو عورت 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے، سی سیکشن میں تو وہ کھڑی بھی نہیں ہو پاتی ہے، اس کو تو 2 مہینے 1 مہینہ لگتے ہیں اس کے اسٹچز، اور جس کے بھی اسٹچز لگیں کم و بیش یہی سننے میں آیا ہے کہ کبھی اسٹچز جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، کبھی ان میں پس پڑ گئی ہے، کبھی اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، اسٹچز کھلنا شروع ہو گئے، اور یو کین گو آن اینڈ آن۔ تو یہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے اس بات پہ لوگوں کو بتانے کا، خواتین کو یہ بتانے کا کہ سی سیکشن کرنے والی خواتین جو ہیں وہ کم ریوارڈ لے کے جائیں گی۔ البتہ وہ اگر یہ کام کر رہی ہیں کہ وہ خود سے آپٹ کر رہی ہیں تو ان کو وہ نقصانات ضرور بتائے جائیں جو واقعی جینوئن نقصانات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کون یہ کلیم کر سکتا ہے کہ اس کا اجر کم ملے گا؟ تو بہرحال ایک تو ڈلیوری پین، پھر ڈلیوری کے بعد دودھ پلانا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو خود دودھ پلایا ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک ہفتے کا جو پیریڈ ہوتا ہے بالکل شروع کا، جب آپ نرسنگ اپنے بچوں کو دودھ پلانا شروع کرتے ہیں، وہ انتہائی تکلیف دہ پیریڈ ہوتا ہے، ٹرامیٹک ہوتا ہے وہ عورت کے لیے، وہ الگ تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ پھر 2 مہینے اس کی وجہ سے باؤنڈ رہنا، اور پھر 2 مہینے جب دودھ چھڑانا تو وہ بچہ کرینکی ہو جاتا ہے نا، بچے کے لیے آسان ہوتا ہے دودھ چھڑانا، کتنی ٹوٹ کے بتا رہی ہوتی ہیں ہمیں مائیں، تم یہ کر لو، تم جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا وہ ٹپس آزما لو۔ تو بہرحال وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، تو بہرحال ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سارا کا سارا پروسیجر جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ماؤں پہ گزرتا ہے، وہن علی وہن، 2 جملے ہیں، لیکن یہ تو میں نے آپ کو صرف تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں۔ اب جو مائیں ہیں وہ خود سوچیں، اپنا وقت بھی یاد کریں، اپنی بیٹیوں کا وقت یاد کریں، یا کسی اور خاتون کو جا کے دیکھیں جو جس کی ڈلیوری ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، جا کے ذرا سا اس کو دیکھیں، اس کی نیندیں، اس کی آنکھیں، اس کی روٹین، اس کا حلیہ کتنی ٹپ ٹاپ رہتی تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا، بال بھی نہیں بنے ہوئے، بس نیندیں ہی نہیں پوری ہو رہی، وہ یہی بتاتے ہیں نا، بس اب تو نیندیں ہی نہیں پوری ہو رہی، اب تو بس کھانا بھی خود کانشیس ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں، ایسا کھانا کھائیں جس سے فیڈ اچھی ہو، جس سے بچہ کا طاقتور ہو، جس سے بچہ جو ہے وہ انرجی لے۔ تو وہنن اعلیٰ وہن جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں نا، اس میں یہ ہے تو بس ایک چھوٹی سی ٹرم، لیکن اس میں اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس نے بچہ پیدا کیا ہو، بچہ پالا ہو، بچے کو دودھ پلایا ہو، اس کو پتہ چل جائے گا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے میری بات کیسے بتا دی؟ دادیاں نانیاں تو یہ بتا رہی ہیں، دادیاں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ لو تمہاری ماں نے تو کوئی اتنا کیا ہی نہیں، ہم نے پالے ہیں بچے، وہ تو میری قدر کروا ہی نہیں رہی۔ باپ شوہر بھی جو ہیں وہ بھی بچوں کو کچھ نہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری ماں نے، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم جب پیدا ہو رہے تھے تو میں نے تمہارے لیے یہ کیا، اور میں نے تو اچھی ڈاکٹر تمہارے لیے ہائر کی، تمہاری ماں کو لے کے جاتا تھا چیک اپ کرانے۔ تو میرے تو ہسبینڈ بھی نہیں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بچے کو کہ میں نے کیا کیا ہے، اور امی جو ہیں، نانی جو ہیں، وہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ بھئی تمہاری ماں جو تھی اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ وہن اللہ وہن کیسے بتا رہے ہیں؟ کتنا پیار آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، اور انسانوں کو بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھدار انسان کی بات پہ بیچ میں گھس کے بتاتے ہیں کہ یہ سمجھداری ہے انسان کی کہ وہ اپنے والدین کی اس والی جو ٹائم لائن ہے اس کی قدر کرے، خاص طور پہ ماں کی، کیونکہ ماں کو انڈر ریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی ایفرٹس کو انڈر ریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کل کی مائیں تو خیر خود ہی ماشاءاللہ سے اتنی ایکٹیو ہو گئی ہیں، میرا جسم میری مرضی والی کچھ خواتین ہیں کہ وہ تو ان کا بس ہی نہیں چل رہا کہ اپنے بارے میں وہ چیزیں بھی بتا دیں جو انہوں نے نہیں کی ہوتی ہیں، اور ماؤں کا جو رول ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے نا وہ تھوڑی سی احادیث کے نظر میں دیکھ لیتے ہیں ہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت فرماتا ہے، اور پھر ایک اور دفعہ فرمایا، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں نصیحت فرماتا ہے، اور پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں، ماؤں کے بارے میں نصیحت فرمائی، اور ایک دفعہ باپ کے بارے میں وصیت فرمائی، اور کہا کہ پھر تمہیں تمہارے قریب سے قریب تر کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ ماں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر ماں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر ماں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں باپ کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہارے لیے تم سے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے خود جو ہے وہ پرائیورٹائز کر دیتے ہیں کہ کس کو پہلے پریفر کرنا ہے، تو ماں کو زیادہ پریفر کرنا ہے، اس کے بعد باپ کو کرنا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو کرنا ہے جو تمہارے قریب تر ہیں۔ اب یہ اگر ہمیں حدیث سمجھ آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں جو کہ کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، رشتوں کو ہم کیسے دیکھیں، تو ہم رشتوں کو بالکل ایسے دیکھیں گے کہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں، ماں باپ کے جو معاملات ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے انڈر ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ماں باپ کے بارے میں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو ہم حقوق نہ تو حق تلفی کریں گے، نہ زیادتی کریں گے۔ اب ہو یہ رہا ہے معاشرے میں کہ ماں باپ کو تو یا تو سر پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور باقی رشتوں کو رکھا ہوا ہے جوتے کی نوک پہ۔
یا یہ کہ ماں-باپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور باقی رشتوں کو سر پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ دوست، یار بہت کچھ ہو گئے ہیں، بیویاں بہت کچھ ہو گئی ہیں، اولاد بہت کچھ ہو گئی ہے، باقی رشتہ دار بھی بہت کچھ ہو گئے ہیں، لیکن ماں-باپ جو ہیں وہ کسی کیٹیگری میں ہے ہی نہیں۔ یا پھر یہ ہو رہا ہے کہ ماں-باپ ہی اب سب کچھ ہے، اب ماں-باپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ باقی رشتہ داروں کو ڈیل کیا جائے گا۔ امی جس سے خوش ہیں ان سے خوش ہوں گے، ابو جس سے ناراض ہیں ان سے ناراض ہوں گے، اب یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتائی ہوئی حدیث کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، پھر تمہیں تمہارے قریب سے قریب تر کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ سینسیبل انسان بنو۔ تمہیں اس سے کیا لگے کہ ماں باپ کے ساتھ کسی نے کیا 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 نہیں کیا، تمہارے اپنے معاملات ہیں، یو آر ناٹ سینسیبل انف کہ تم یہ دیکھ سکو کہ تم سے قریب تر جو لوگ ہیں، تمہارے بہن بھائی جو ہیں، اگر بڑا بھائی امی کا خیال نہیں رکھ رہا، چھوٹی بہن امی کا خیال نہیں رکھ رہی، یا بیوی امی کا خیال نہیں رکھ رہی، تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں وصیت کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہیں تمہاری ماں نے کمزوری پہ کمزوری اٹھا کے پیدا کی ہے، تمہاری بیویوں کو تو نہیں اٹھا کے پیدا کیا۔ یہ لکھا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری بیویاں جو ہوں گی وہ ان کا بھی جو ہے نا وہ اتنا ہی حق ہے اور اتنا ہی فرض ہے تمہاری ماں کی خدمت کرنا۔ کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو مجھے دکھائیں، مجھے تو نظر نہیں آئی پورے قرآن میں، اور یہاں پہ خاص طور پہ یہاں پہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ لاجک بتا رہے ہیں کیوں کرنا ہے یہ ایسا، تمہاری بیویاں کیوں نہیں کر پائیں گی یہ چیز۔ جو بھی شوہر اپنی بیویوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا جو بھی بیویاں اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں، دمادوں سے بہوؤں سے جو ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کی لاجک بتائی ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ تم نے جو ہے وہ کمزوری، ماں نے کمزوری پہ کمزوری اٹھا کے تو اس لیے تمہیں بار بار جو ہے اس پہ جانا پڑے گا بات پہ، کس بات پہ، کہ ماں کو میں اہمیت کیوں دوں، باپ کی بات میں کیوں سنوں۔ تو لاجک ہے تمہارے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ بھی انہوں نے کیا ہو، تمہارے حقوق نہ تمہیں نہ تعلیم دی ہو، نہ تمہاری بیماریوں میں تمہاری شفا کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، لیکن تمہیں پیدا کر دینا ایک اتنا بڑا ان کا احسان ہے تم پہ کہ تمہیں وہ چکانا پڑے گا۔ اب یہ کام ہماری بیویوں نے تو نہیں کیا، بیویوں نے تو نہیں کیا نا، ماں باپ کے ہاتھوں سے تو پیدا نہیں ہوئی وہ، یا شوہر جو ہے اپنی ساس سسر کے ہاتھوں تو پیدا نہیں ہوئے، تو ان سے ایکسپیکٹیشن کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم ان الشرک لظلم عظیم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو الی المصیر، میری طرف آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں کیا حکم دیا تھا۔ تو اب یہاں پہ بہت کانشیس ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کی اپنی کیپیسٹی، اس کے اپنے حقوق، اس کے اپنے فرائض کے بارے میں سوال جواب کریں گے۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے ماں باپ سے محبت، اپنے ماں باپ پہ احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین رویہ کیوں اختیار کرے گا؟ کیونکہ ان ماں باپ نے اس پہ انویسٹ کیا ہے ٹائم اور پیسہ، تربیت کی ہے اس کی، اس لیے وہ یہ کام کرے گا، اور اس کام کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الی المصیر، میری طرف آؤ گے تو میں پے بیک کر دوں گا، میں کمپنسیٹ کر دوں گا، تمہارے ساتھ کوئی کمی بیشی ہوئی ہوگی ان کو بھی میں ڈیل کر لوں گا۔ البتہ تمہارے جو اسپاؤسز ہیں، تمہارے جو بچے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے، وہ تمہارے بچوں کے بایولوجیکل پیرنٹس نہیں ہیں، بچوں کے دادا دادی۔ تو ان کو فورس کرنا، اپنے بچوں کو یہ فورس کرنا کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو، میرے ماں باپ کے ساتھ احترام سے بات کرو، یہ، اور خود کچھ نہ کرنا، یا خود کرنا اور ان کو بھی اس چیز کے لیے فورس کرنا، یہ بہت ہی نامعیوب بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے بالکل خلاف ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے اس قرآن میں اور باقی جگہوں پہ بھی کہ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر یا آپ کے بچے یا والدین کے ساتھ کوئی سلوک ہی نہ کریں، ان سے کوئی کنیکشن رکھیں ہی نہ، ان کے ساتھ جو ہے نا برا سلوک کریں، یہ نہیں کہا جا رہا، لیکن پوچھ کس کی ہوگی؟ فرائض کا جو ہے وہ حکم کس پر ہے؟ وہ اس شخص پہ ہے جس کو ماں باپ نے پیدا کیا ہے اور اس کی دودھ پلایا ہے، اس کو تربیت کی ہے، اس کا کام ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ اب بیویوں، شوہروں اور بچوں کے ساتھ ہم جو معاملہ کریں گے نا، ہم خود اچھا کریں گے تو ہمارے بچے اور ہماری بیویاں ہمارے والدین کے ساتھ معاملہ اچھا کر لیں گی۔ اگر ہم اپنی بیویوں کو وہ حقوق دے رہے ہوں گے جو ان کے رائٹس ہیں، ہاں، اور اپنے بچوں کو بھی وہ ٹائم اور حقوق دے رہے ہوں گے جو ان کا حق بنتا ہے، تو بچوں نے آٹومیٹیکلی ہمارے پیرنٹس سے ہی خوشی ہونا ہے۔ بلکہ بار بار آپ کو کچھ خواتین کہتی نظر آئیں گی کہ ماشاء اللہ ان کے ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے، وہ کبھی بھی ہمارے معاملے میں نہیں پڑتے، وہ کبھی بھی ہمارے معاملے میں نہیں گھستے، ہمیں ایک بہت اسپیس دی ہوئی ہے۔ میں تو خود ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں UAE میں، جن کی چار بیٹے تھے، تو جب شادی ہوئی ہے تو ان کی شادی جب ہوئی ہے تو انہوں نے، ان کے ہسبینڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جب شادی ہوگی بچے الگ الگ ہو جائیں گے، تو شادی کے ساتھ ہی جب شادیاں ہوتی گئیں بچوں کو الگ کرتے چلے گئے، اور ود ان اے ایئر وہ بہویں اور وہ بیٹے اور وہ پوتا سب اسی گھر میں، اسی گلی میں انہوں نے ساتھ ساتھ گھر لے لیے، یہاں پہ ولاز لے لیے، اپنے گھر لے لیے کہ ہم ساتھ ہی رہیں گے، کیونکہ ان ماں باپ نے یہ ایک احساس دلایا ان لوگوں کو کہ ہمیں تمہاری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن شفقت رحمت دکھاتے چلے گئے۔ جب
کپل نے کہیں جانا ہوتا بچے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جب کپل نے کہیں جانا ہو تو وہ پیچھے میڈز وہاں چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جب انہوں کو کوئی کام ہو گیا آج کھانا نہیں بنایا ہوا تو وہاں سے کھانا آ جاتا تھا۔ تو جو کام ماں باپ کر سکتے تھے اس کی وجہ سے بچے جو تھے وہ خود ان کے پاس آ کے رہنا شروع ہو گئے، ورنہ تو بہت دور دور ان کو گھر لے کے دیے تھے، آنے جانے میں ٹائم بہت لگ جاتا۔ تو بات صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، یہ معاشرے میں اب نظر نہیں آتا ہے نا، معاشرے میں بچوں کی وہ محبتیں اولاد ماں باپ سے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ والدین بھی اب جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو تو بس اگر یہ آیت نہ ملتی نا اللہ تعالیٰ کی تو واقعی کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرتا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو واقعی ان کی خدمت اور ان سے محبت نہ کی جاتی، جس طریقے کے پیرنٹنگ آج کل ہو رہی ہے، جس طریقے کے ماں باپ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ماں کے بارے میں زیادہ تاکید اس لیے کی ہے کیونکہ ماں زیادہ پیار، زیادہ رحم اور قربانی کا جذبہ رکھتی ہے، اور یہ جذبہ جو ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے اس ماں کے اندر؟ میرے اندر اگر میں اپنے بچوں کے لیے قربانی کرتی ہوں، رحم کا جذبہ ہے، تو میں کہاں سے کورس کر آئی ہوں؟ میں نے کہاں سے انجیکشن لگوائے ہیں اس چیز کے کہ مجھے محبت ہو جائے اپنے بچے سے اور میں یہ قربانی کروں؟ یہ قدرت اس کا خود انتظام کر رہی ہے۔ کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ وہن اللہ وہن، ذرا سا گردن اکڑے بھی نہ ذرا سی کہ واہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ یہ کیا ہے، تو پھر سوچا جائے کہ ویسے کوئی زندگی میں کمزوری ہو، کسی کی وجہ سے مجھے تکلیف اٹھانی پڑ جائے تو ایسی نفرت سی ہوتی ہے یا ایسا دل تنگ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی، لیکن بچے کے لیے ایسا کیا ہوا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری ماں نے یہ کچھ کیا ہے، لیکن میرے اندر یہ جو بھی چیزیں جذبات ڈالے ہیں وہ کس نے ڈالے؟ قدرت نے خود ڈالے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ڈالے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کثرت سے ایسے ہارمونز قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انجیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہارمونز ہماری باڈی میں ماں کے اندر کہ بچے کے ساتھ اس قدر محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ماں اس کے لیے تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ڈال دیں۔ اور وہ ایک ایسے ہارمونز کے زیر اثر جو کہ آکسیٹوسن کہتے ہیں اور دیگر بھی ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ ماں کو صدقے واری جانے پہ مجبور کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ تو میری اولاد ہے، تو یہ اس کے لیے اس ماں کے لیے کافی ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے، بس یہ اس ماں کے لیے کافی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس ماں کو کہ وہ کیسا دکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ موٹا ہے، وہ ہینڈی کیپڈ ہے، وہ جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم ہے، یا کوئی بھی اس کے ساتھ معاملہ ہو، دیکھ دیکھ کے صدقے واری جا رہی ہوتی ہے، قربان ہو رہی ہوتی ہے، پیار کر رہی ہوتی ہے، لک فارورڈ کر رہی ہوتی ہے، اس منہ پہ تھوک لگ جائے تو ہاتھ سے صاف کر رہی ہوتی ہے، غلاظت لگ جائے تو ایسے بھاگ بھاگ کے پہلے جا کے صاف کرتی ہے کہ اس کے ریشز نہ ہو جائے، اس کی اسکن الرجی نہ ہو جائے اس کو۔ ہاں، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ڈالا ہوا ہے، ورنہ اور بھی بچے پل رہے تھے اس گھر میں، وہ اس کے لیے عورت کیوں نہیں بھاگی؟ اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے اور بچوں کے لیے وہ کیوں نہیں اس نے ایسی تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے؟ ہارمونز انجیکٹ کر دیے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہن اللہ وہن، دیکھو اپنی ماں کو اس نے کیسے کمزوری کی، تو اللہ تعالیٰ پہ پیار ہی آئے گا نا، اپنی کوئی اسٹرگل لگے گی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہن اللہ وہن بھی میرے لیے مشکل تھا، اگر آپ میرے لیے اس کو پاسبل نہ کرتے، آپ میرے دل میں، آپ میرے جسم میں وہ چیزیں کیمیکلز جو ہیں ایسے ریلیز نہ کرتے جو محبت آکسیٹوسن پیدا کرتے، تو یہاں پہ آتے آتے فخر سے اٹھی ہوئی گردن جو ہے وہ پھر اللہ کے سجدے کے لیے جھک جاتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایک اچھا رول بتا دیا میرا، ایز اے مدر مجھے آپ نے یہاں پہ ٹریبیوٹ دے دیا، مجھے آنر کر دیا۔ اس سے جو دوسرا باپ ہے، ٹھیک ہے، باپ کے اندر بھی ہارمونز نہیں ہوتے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے جو شوہر ہیں یا آپ کے ابو جی جو ہیں، اب ان کے اندر یہ ہارمونز ریلیز نہیں ہوئے ہیں، تو اب وہ ہماری شفقت نہیں کرتے، جو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں نا اپنے شوہروں سے، ابوؤں سے، کہ آپ ہمیں ویسا پیار نہیں کرتے جیسے امی کرتی ہیں، یا اپنے شوہروں سے کہیں گے آپ جو ہے نا بالکل ہی اس کے ساتھ بہت سختی کرتے ہیں، بڑی آپ نے عجیب سا اس کے ساتھ معاملہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی تو جذبہ دکھائیں، کیونکہ وہ ہارمونز ان کے اندر انجیکٹ نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے کنسیو تھوڑی نہ کی ہے، وہ تو جو تھے وہ ویسے ہی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے، تو باپ کے اندر یہ ہارمونز نہیں ہوتے، اور باپ کا جو رشتہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ وہ کلچر کی روشنی میں پروان چڑھتا ہے، یاد رکھیے گا کہ کلچر جو ہوگا، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہوں گے، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوں گے، کلچر اس سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، نارمز کیا ہیں، وہ لاجک باپ ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پسند کرتا ہوں، اس کے لیے وہ اپنے بیٹے کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے میں، نارمز میں، خاندان میں بیٹے کو کیوں پسند کیا جاتا ہے، وہ یہ لاجک ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے بچے کے لیے وہ محبت کریٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں پیار کرتا ہوں کس سے؟ اپنے بچے سے، کیوں؟ کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے، باپ لاجک ڈھونڈتا ہے، لیکن باپ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میرا بیٹا کیسا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا بنے گا، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کے ٹریٹس کیا ہیں، ایٹریبیوٹس کیا ہیں، کیسے ہنستا ہے، کیسے بولتا ہے،
اس کی جو ہے نا اس چیز پہ زیادہ نظر جاری ہوتی ہے، جبکہ ماں زیادہ تر یہ نہیں دیکھتی. ماں کا معاملہ دل کا معاملہ ہے، جذبات کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں بھی لاجک دیکھے. ماں جو ہے ہر بات میں صدقے والی جا رہی ہوتی ہے، بس وہ ایک عجیب سا جذبہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو اس کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی، بس وہ کہتی ہے بس میرا بیٹا ہے. اور کبھی میں کچھ عرصے پہلے میں نے ریل دیکھ رہی تھی جس میں ایک شخص جو تھا وہ CCTV کیمرے میں وہ ریکارڈنگ لوگوں نے ڈالی ہوئی تھی کہ وہ ایک لڑکا جو تھا وہ بچی کھڑی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ غلط حرکت گلی میں حرکت کی غلط، اور پھر وہ وہ بچی نے چیخ شور مچایا تو وہ بھاگتا ہوا چلا گیا گھر. اب کچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، خیر وہ پولیس آ گئی. تو پولیس جب آئی تو وہ جس گھر میں بھی وہ تھا تو اب وہاں پہ کیمرہ ریکارڈنگ یعنی کہ جو موبائل ریکارڈنگ چل رہی تھی اس میں وہ دکھایا کہ جو ماں تھی نا اپنے بچے کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، پولیس پکڑ رہی ہے کھینچ، کہہ رہی نہیں چھوڑ دو میرے بیٹے کو، یہ ایسا نہیں ہے، یہ میں ایسا سمجھاؤں گی، میں ماروں گی. اور یہ انڈیا میں واقع ہوا ہے. تو وہ جو ہے نا اپنے بچے کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور لوگ اسے چھڑا رہے ہیں کہ ہمیں اس کا حوالے کریں، ہم اس کا حشر نشر کریں گے. مطلب سوچیں کہ اس لیول میں مائیں چلی جاتی ہیں کہ وہ سوچتی ہی نہیں ہے کہ بیٹے نے کیا ہے. ہاں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ماں جو ہے نا وہ جذبے کے تحت کے انڈر ہوتی ہے، وہ لاجک نہیں دیکھتی. ٹھیک ہے. اب ماں لاجک دیکھے، ماں بھی بیٹے کی خوبیوں پر محبت نچھاور کرے اور برائیوں پر تنبیہ کرے. اس کو برائیوں پہ تنبیہ کرنا آنا چاہیے. مائیں اپنے بچوں کو تنبیہ نہیں کرتی برائیوں پہ، بہت ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہیں. میرٹ پر لین دین کرے ماں. اور باپ کو کیا چاہیے کہ وہ بالکل ہی لاجیکل نہ ہو جائے. باپ بیٹے کا تعلق اب اگر آپ دیکھیں کہ باپ بیٹے آپس میں اگر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ مخالفت ہو رہی ہے، دو مخالف بیٹھے ہیں آپس میں اور آپس میں بات کر رہے ہیں، آپس میں بڑا ہی پھڈا رہتا ہے ان دونوں کا. تو باپ کو بھی تھوڑی دل کی بصیرت سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا جذبہ اپنے اندر ڈیولپ کرے کہ ہاں ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے. تو اس کو معاشرے میں اب ہوتا کیا ہے کہ دونوں ایکسٹریم لیول پہ ماں جو ہے وہ بہت ہی جذبات دکھا رہی ہے اور باپ جو ہے بہت ہی لاجک دکھا رہا ہے، تو بچہ جو ہے پھر وہ ڈسٹرب زندگی گزارتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ماں کہے کہ دیکھو میں نے تمہیں بچایا باپ سے تو میری قدر کرو. بچہ بہت کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے دونوں پیرنٹ بہت ہی زیادہ معنی رکھتے ہیں. ان دونوں کو بچپن سے دیکھتا ہوا بڑا ہوا ہے، ان کے لیے وہی اس بچے کے لیے شروع سے وہ دو رول ماڈل تھے. تو وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. اس کو باپ کی سختی اور ماں کی محبت میں اگر بیلنس نظر آ جائے گا تو وہ ایک بہترین پیرنٹنگ سے پلا ہوا بچہ ہوگا جس میں باپ جو ہوگا وہ شفقت بھی دکھا رہا ہوگا اور لاجک بھی دیکھ رہا ہوگا. ماں جو ہے وہ شفقت تو بہت زیادہ دکھا رہی ہوگی لیکن لاجک بھی ہوگی. تو ایسا بچہ بہترین بچہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. بہرحال والدین ساری زندگی کیا رہتے ہیں؟ والدین بنے رہتے ہیں اور ان کا رتبہ رہتا بھی وہی ہے. اب آپ کے ڈائنامکس کیا ہیں کہ جب آپ ایڈلٹ ہوں تو بینگ این ایڈلٹ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا معاملہ کریں وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میرے معاملات میرے والدین کے ساتھ کیا ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بچے ہیں جو کہ 0 to 15 ایئرس کا پیریڈ ہوتا ہے، جو کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیوبرٹی تک کا جو ایریا یہ بچے کا ہوتا ہے. دوسرا ایریا یہ ہے کہ جو بچے ابھی سن بلوغت تک نہیں پہنچے نا 0 to 15 ایئرس کے درمیان، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ بچے کو اپنا مطیع بنا لینا بچے کو اپنا فرما بردار بنا لینا پیرنٹ کا گول نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کا گول بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ آپ کا کیا ہو، آپ کا فرما بردار ہو. صحیح ہے. اب یہ ہمیں چونکہ یہ ایک ایسی مخلوق مل جاتی ہے جو کہ صبح شام ہمارے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، صبح شام ہمارے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے. تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ کیسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کنٹرول. اور کنٹرول کیا؟ خود ہی الٹریٹ ہیں، قرآن پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، سیرہ پڑھی بھی نہیں ہے، مقصد ہے ہی نہیں. اور مقصد ہے تو بھی یہ ہے کہ بیٹا جو اگر ہے تو اس کو بڑھاپے کا سہارا، اور بیٹی جو ہے اس کی بس شادی کر دیں گے. تو یہ مقاصد بنائے ہوئے. تو اب ظاہر ایسے پیرنٹ جو ہیں ان سے تو ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ اور میں جو ہیں ایک کانشیس پیرنٹنگ ہم سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے نا. اور ہم قرآن یہاں پڑھنے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ جو ہے معاملہ کر سکیں. تو کیا معاملہ کیا جائے بچے کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ بچے کو سب سے پہلے آپ نے توحید پہ لے کر آنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب توحید پہ ہم بچوں کو لے آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ان کو بتا دیں گے ماں باپ کے سے کیسا کام کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار آپ کی اچھی پیرنٹنگ کی نتیجے کی شکل میں ہوگا. آپ کا فرما بردار ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے یہاں نہیں کہہ رہے ہیں کہ بس اپنی ماں کے ساتھ خیال رکھنا، باپ نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، باپ کا نہیں کرنا. اور یہ کہ ماں باپ ہوتے ہی کون ہے؟ میں نے ہیں اصل میں جو ہارمونز ریلیز کیے ماں کو، اور میں نے ہی جو ہے باپ کو توفیق دی کہ تمہارے بارے میں جو ہے نا وہ معاشرے میں دیکھیں کیا معاملہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ. یہ تو آپ خود سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کس طریقے سے آنر کر رہے ہیں، کس طریقے سے پیرنٹس کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں. تو بچہ جو ہے جب آپ اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کی فرما برداری پہ لگا دے گا. تو آپ کو اس کی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غلط طریقے پہ چل پڑے ہم، اپنی فرمانبرداری پہ لگا کے رکھا ہوا ہے بچوں کو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پہ لگایا ہوا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو اپنے خوف اور اپنے لاڈ سے بچائیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ اولاد کا جو معاملہ ہے، اگر آپ اولاد ہیں اور آپ کے والدین حیات ہیں
تو آپ یہ یاد رکھیے گا، یا آپ کے بچے ہیں تو اس کو بھی کیسے دیکھنا ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ ریلیشن شپ جو بانڈ ہوتا ہے ماں باپ کے درمیان، بچوں کے درمیان، وہ ایسا رکھے کہ ماں باپ بات کو سمجھ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، وہ ایفرٹ کیا کرنی ہوتی ہے کہ بچپن میں بانڈنگ جو ہے وہ ماں باپ رکھتے ہیں بچے کے ساتھ، وہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اچھے تعلقات بنائیں۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے یہ ایفرٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ماں باپ نے اچھی پیرنٹنگ کی ہوتی ہے نا، بچوں کے اچھے کاؤنسلر ہوتے ہیں، اچھے مینٹور ہوتے ہیں، تو بچے ماں باپ کے ساتھ چپکے ہی رہتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ نے بہت بری پیرنٹنگ کی ہوتی ہے تو بڑے ہو کر اولاد بانڈنگ کی جو ہے وہ بہت مشکل سے جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہے، یعنی کہ اس کی تگ و دو کر رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ سائیکولوجیکل ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے سب کانشیس میں، خاص طور پر بچے کے سب کانشیس میں ایک خانہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں اس خانے میں۔ جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا تو بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اس سب کانشیس خانے میں نا بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے کہ وہ خانے میں لوگوں کو بٹھا رہا ہوتا ہے، اپنے کچھ دماغ کے کچھ خانے ہیں اس میں وہ لوگوں کو فٹ ان کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان کسی بچے سے 3 انٹریکشن کرے یا 4 انٹریکشن کرے میکس، برے، گڑبڑ والے، اچھے نہ کرے، ہاں؟ اس بچے کے ساتھ کوئی بھی انسان 3 ایسے انٹریکشن کر لے، یا سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ 4 انٹریکشن ایسے کرے جس میں بچے کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا ہے چھوٹی عمر میں، مثلا اس کو رسپیکٹ نہیں دی، اس سے جیسے بڑے ہی کر رہے ہوتے ہیں، سب سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے، مسجدوں میں بچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں تو پیچھے جا کے کھڑے ہو، ہے نا؟ اور یا پھر یہ کہ چلتے پھرتے بچے کو ایک تھپ لگا دی، بچے کو جو ہے نا جھنجھوڑ دیا ہاتھ سے، چھوٹے موٹے، جیسے بچہ کچھ کام کر رہا ہے تو ایک دم گزرتا ہوا شخص جو ہے گلی میں، وہ اس بچے کو جھٹکا دے کے ہاتھ کرے، پیچھے ہٹو، تم کہاں کھڑے ہو، گاڑی آنے والی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اب اس نے یہ کام بڑوں کے ساتھ اگر کرنا ہوتا تو ایسے نہ کرتا۔ جیسے میں اگر بڑی ہوں اور میں سڑک پہ جا رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک شخص جو ہے بڑا انسان، بڑی عمر کا انسان ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، تو میں کہوں گی ایکسکیوز می، آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں۔ لیکن اگر بچہ کھڑا ہوگا نا تو میں اس کو ہاتھ جھٹک کے ایک دم پیچھے کروں گی، وہ پہلے تو سٹپٹا جائے گا کہ یہ ہوا کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ کیا ہوا ہے، تو میں جب تک اس کو بتاؤں گی وہ موٹر سائیکل یہ گاڑی گزر جائے گی آگے سے۔ تو یہ جو انٹریکشن ہوا ہے نا میرا اس بچے کے ساتھ، تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر یہ 3 دفعہ ایسا ہو جائے کہ آپ کا کسی بچے کے ساتھ برا انٹریکشن ہو، کان میں روڑ دیا ہو، یا اس کو بے عزت کر دیا ہو، او اے کر کے بات کر دی ہو، کچھ بھی ایسا کیا ہو، یہ سب چیزیں آپ یاد رکھیں۔ میں ایک ایک چیز نہیں بتاؤں گی، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں جو ہم بڑوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور مائیں خاص طور پر بچوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں، ہے نا؟ تم پلیٹ ابھی رکھ دو، مہمان آنے والے، پہلے ان کو دے دو، کہتے ہیں مہمانوں کو ہم کہ آپ ذرا رکھ دیں، میرے بچے کو پہلے دے دیں۔ اچھا خیر، اب ماشاء اللہ آج کل کی مائیں اتنی اسمارٹ ہو گئی ہیں، کچھ مائیں کہ وہ واقعی اپنے بچوں کو ان کے رائٹس دیتی ہیں، ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتی ہیں ماشاء اللہ، لیکن بہرحال ابھی بھی میجورٹی ایسی ہے جو بچوں کو وہ عزت نہیں دیتی۔ تو جو بھی معاملہ ہم بچے کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایسا معاملہ کرنے سے تعلقات افیکٹ ہوتے ہیں۔ 3 دفعہ کسی نے ایسی بری انٹریکشن کر دی نا بچے کے ساتھ، تو بچہ اسے کس خانے میں پھینکتا ہے؟ اسے اس انسان سے اب کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی، اس خانے میں پھینک دیتا ہے۔ دس پرسن ڈز ناٹ میٹر ٹو می۔ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ بچہ اس شخص کو اپنے کس خانے میں پھینکتا ہے کہ یہ شخص مجھے اب میٹر ہی نہیں کرتا، اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا ہونا مجھے میٹر ہی نہیں کرتا۔ اگر میٹر کرتا ہے تو ایک نیگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ وہ انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی عزت نہیں دیتا اس کو، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کرتا۔ اور یہ سوچنا تو بہت دور کی بات ہے کہ فلاں شخص نے مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی، نہ تو وہ خود ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے، نہ دوسرے کی ایکسپیکٹیشن کو سمجھ رہا ہے۔ ہاں، وہ بچہ اب میری خاص طور پہ جیسے میں اگر دیکھوں، میرا چھوٹا کوئی بہن بھائی ہے، یا میرا کوئی بھتیجا بھانجا، یا میرا پوتا نواسا ہے، اب میں اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کروں گی اس بیس پہ وہ مجھ سے تعلقات بنائے گا۔ 3 دفعہ میں نے اچھی یا 4 دفعہ میں نے اچھا معاملہ کر دیا تو وہ مجھے اچھے خانے میں رکھے گا، ہاں یہ اچھی خاتون ہے، گھر میں رہتی ہیں یہ، اور یہ سارا دن ایک کمرے میں رہتی ہیں، اٹھتی ہیں، یہ کام کرتی ہیں، وضو کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، ابو آتے ہیں ان سے بات کرتی ہیں، یہ کوئی خاتون ہے۔ اب وہ بچپن سے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ، میں بھی جب جاتا ہوں تو یہ میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیتی ہیں، یہ مجھ سے پوچھتی ہیں اچھا تم نے کھانا کھایا، تو میرے ساتھ چائے پیو گے، میرے ساتھ یہ کرو گے، بس یہ جملہ بولنا ہوتا ہے دادیوں نانیوں کا، یا پھوپھیوں کا، خالاؤں کا، یا بہنوں کا، بھائیوں کا، اپنے چھوٹے بہن بھائی سے شروع سے، اور ان کو اہمیت دینا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے اہمیت دینا کہ جب آپ کے بچہ کمرے میں آئے تو آپ کی آنکھیں چمک جائیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں چھوٹی تھی تو میں ایک، میرے رشتہ دار ہیں میری، میں جب ان کے پاس ان سے ملنے جاتی تھی تو وہ مجھے ایسے ہمیں دیتی تھی جیسے کوئی بہت ہی بڑا انسان آ گیا ہو، ارے بھائی یوشا آئی ہے، اور وہ چارپائی پہ بیٹھی لیٹی ہوتی تھیں، اور وہ اٹھ جاتی تھیں اور وہ کھڑی ہو جاتی تھیں، اچھا چلو آؤ میں نے آج تمہارے لیے یہ بناتی ہوں، اور کیا ہوتا تھا کچھ بھی نہیں، چھوٹی سی کوئی چیز، کوئی فروٹ کاٹ کے دے دیا، کچھ کہہ دیا بس، لیکن ایسے جیسے کوئی پروٹوکول ملا ہے، اینڈ یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا تھا، ڈیلی بیسس پہ۔
تو وہ انسان اب آج تک جو ہے وہ جس خانے میں فٹ ہے وہ فٹ ہے، ہاں؟ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ میرے پاس اب چھوٹا بچہ ہے، بہن بھائی ہے یا میرا بھانجا بھتیجا یا میرا پوتا یا نواسا، وہ آیا تو میں کہوں آ گئے تمہیں ہوش ہو گیا، تمہیں آنکھ کھل گئی تمہاری، تو یہ دن نکلا تمہارا 12 بجے اٹھے ہو تمہاری ماں نے تمہاری اتنی تربیت کی ہے، پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا۔ میرا بیٹا تو صبح کا اٹھا جو جاتا ہے کمانے کے لیے اور شام میں آتا ہے تو بس اس کے تو پیسے ہی خراب ہو رہے ہیں۔ کچھ انسان بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ اور پھر جب وہ آ کے کوئی چیز ہاتھ لگا لے، میرے قرآن کو ہاتھ لگا لے، ارے توبہ توبہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ، وضو ہے تمہارا کہ نہیں ہے، تم تو پاک صاف بھی نہیں ہو، چلو یہاں سے جاؤ۔ یہ میرا انٹریکشن اس بچے کے ساتھ ہوا، وہ اس بچے نے مجھے کس خانے میں فٹ کرنا ہے؟ اس بچے نے مجھے اس خانے میں فٹ کرنا ہے جہاں میں اسے زندگی میں کوئی بھی نصیحت کرتی رہوں، اس نے میری بات سننی نہیں ہے۔ کہاں یہ کہ میں اس کو قرآن کی بات کروں، کہاں میں یہ کہ اس کو اللہ سے جوڑ دوں۔ میں یہاں مسلمان بیٹھی ہوں، اپنے بہن بھائی، اپنے پوتا پوتی، نواسا نواسی، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی کو دعوت کروں گی۔ اس بچے نے تو مجھے پہلے 7 سال کے اندر اندر ہی کس خانے میں فٹ کر دیا ہے کہ یہ شخص یوز لیس ہے، یہ میرے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ یوشا کا ہونا میری زندگی میں کوئی میٹر ہی نہیں کرتا، چاہے وہ دادی ہیں، چاہے وہ نانی ہیں، چاہے وہ پھپھو ہیں، چاہے وہ خالہ ہیں، میری کچھ بھی ہیں وہ میرے، چاہے وہ میری چچی ہیں، چاہے وہ میری تائی ہیں۔ اگر یہ والا معاملہ ہے جو میں آپ کو نفسیات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، دین کی تو بات الگ کر دیا، میں نے آپ کو نفسیات بتا رہی ہوں، تو اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 3 چانسز وہ دیتا ہے نا کسی انسان کو، یہ دیتا ہے وہ کس کو؟ وہ استاد کو، قاری صاحب کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی آس پاس رہ رہے ہوتے ہیں۔ صرف 2 انسان ایسے ہیں جس کو بچہ اس خانے میں نہیں پھینکتا، ان لوگوں کو وہ 3 چانسز نہیں دیتا ہے۔ 2 انسان ایسے ہیں جو باقی سب لوگوں کو وہ 3 چانسز تو دے رہا ہوتا ہے، لیکن ان 2 لوگوں کو وہ 1000 چانسز دیتا ہے۔ وہ بچہ اپنے ان 2 لوگوں کو 1000 اینڈ سم ٹائمز اس سے تھوڑے سے زیادہ چانسز دیتا ہے، 1000 چانسز دیتا ہے وہ ان لوگوں کو۔ بعض والدین 1 سال میں یہ چانسز اویل کر لیتے ہیں۔ 1000 چانسز ملے تھے والدین کو کیا کرنے کے لیے؟ اپنی جگہ بنانے کے لیے، اس دماغ میں فٹ ہونے کے لیے جو بچے نے بنانے تھے۔ وہ کیا بنانے تھے کہ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے میں پھپھو ہوں کسی بچے کی، ہیں، یا میں خالہ ہوں کسی بچے کی، اور میرے پاس بچہ آیا، میرا موڈ صحیح نہیں تھا، میں نے اس کو کہا کہ اچھا ابھی یہاں سے جاؤ کمرے سے، مجھے ابھی تنگ نہیں کرو، آ کے میری چیزوں میں نہیں گھسو، یہاں سے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ اب اس نے ریلیٹ کرنا شروع کیا کہ اچھا انہوں نے یہ مجھ سے ناراض تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، ہو سکتا ہے دوسری دفعہ آیا ہو تو میں کہا اچھا ادھر آؤ، سوری میں نے تم سے کل ایسے بول دیا تھا، یا یہ کہ آؤ چلو میں نے دیکھو تمہارے لیے یہ ڈرائنگ بنائی ہے، یا میں نے تمہارے لیے یہ ٹوائے لی ہے۔ تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن لگاتار 3 دفعہ کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ مجھے کوئی ویلیو نہیں دے گا۔ لیکن ماں باپ کے پاس وہ 1000 چانس دیتا ہے، 1000 چانسز۔ سائیکالوجی میں آپ کو یہ بتا دوں، سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ یہ کچھ والدین اس کو 1 سال میں ہی یہ چانسز اویل کر لیتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اتنا برا امپیکٹ ڈالتے ہیں اپنا، 1 سال میں اتنا برا امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ بچہ جو ہے والدین کو اس خانے میں پھینک دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 10 سال میں چانس اویل کرتے ہیں، کچھ لوگ 5 سال میں وہ چانس اویل کرتے ہیں۔ 1000 چانسز پیرنٹس جو ہیں وہ اس بچے کے اویل جو کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا نا کون بنے گا کروڑ پتی، دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ 3 4 لائف لائن کتنی ہوتی ہیں وہ، اور وہ لائف لائن کب استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ جب بالکل اس کی جو جان پہ آ بنی بنی ہوتی کہ اب بس گیم گیا کہ گیا، اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ بھی انسان جو ہے 1 کروڑ کے لیے 2 کروڑ کے لیے اپنی کیسے لائف لائن استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو یہ لائف لائن ہے اس بچے کی، جس سے ہمارا آخرت اور ہماری اس بچے کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا تھا، وہ ہم کیسے مس یوز کرتے ہیں نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر 10 سال بھی ماں باپ نے لگائے ہیں نا اس چانس کو اویل کرنے کے لیے اور برا معاملہ کیا ہے، تو 10 سال بعد بچہ والدین کو اس خانے میں پھینک دیتا ہے۔ 3 نہیں 4 نہیں 1000 دفعہ ہونے کے بعد بچے کے لیے آپ میٹر نہیں کرتے ہیں، لیکن جس دن وہ ماں باپ کو اس خانے میں پھینکتا ہے اسے اس دن بہت مشکل ہوتی ہے۔ دیٹ از ناٹ ایزی فار دیٹ چائلڈ، لیکن یہ اس کی سائیکالوجی ہے، اس کی نفسیات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ایسا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں کیا کرے، وہ آپ کو پیچھے پٹک دے۔ یہ پیرنٹس میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتے، مجھے ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گو ٹو یہ والا معاملہ۔ تو کیونکہ والدین نے کیا کیا ایسا، تو والدین نے کریکولم زیادہ اہمیت رکھی بچے کے لیے، ہے نا، کمپیئر کرتے رہے بچے کو، ایموشنز فیلنگز، اس پہ کام ہی نہیں کیا بچے کے، سمجھے ہی نہیں بچہ کیا چاہ رہا تھا، اپنی چیزیں بتاتے رہے، اپنی چیزیں تھوپتے رہے، اپنے احکامات بتاتے رہے، اپنے فرائض بتاتے رہے، اپنی بڑائی کرتے رہے، اس بچے کو تو توجہ دی ہی نہیں۔ اس لیے بچے کا کینیڈا جانا، امریکہ جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے آپ کہ آپ باہر نہیں جا رہے ہیں، پاکستان کے حالات ہیں، کہتے ہیں نہیں ماں باپ کو کیسے چھوڑوں، یہ ان کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، جیسا بھی ہے ٹھیک ہے بس ماں باپ کو کیسے چھوڑیں۔ یہ کون سے ماں باپ ہوتے ہیں جن کے لیے بچے جو ہیں وہ کینیڈا جانے، اور وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کیسے چھوڑ کے جائیں اپنے پیرنٹس کو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے ایسے معاملے کرنے سے والدین کے ڈالرز جیت جاتے ہیں، ماں باپ ہار جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کو کیسے کرنا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
تو یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ بچے جو ہیں پھر کیسے کریں. اب میرے ماں باپ نے اگر میرے ساتھ ایسا کیا ہو تو میں کیا کروں؟ پھر میں کیسے احکامات دیکھوں؟ میں کیسے اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ رب ارحمہما، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کریں، ان دونوں کے ساتھ ایسا رحم کریں. رحم ہی تو کیا انہوں نے مجھ پہ، جو مجھے جو ہے وہ چھت پہ جانے نہیں دیا، سیڑھیوں سے گرنے نہیں دیا، مجھے جو ہے وہ ایسی چیزیں نہیں کھلائیں جو میرے لیے جان لیوا ثابت ہوئی. تو چھوٹی چھوٹے معاملات یاد رکھنا جس پہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا. کما ربیانی صغیرہ، جیسے اللہ تعالیٰ میں چھوٹا تھا نا تو مجھ پر رحم کرتے تھے، آؤٹ آف مرسی یہ کام کرتے تھے، فکر کرتے تھے میری، ان کو رحم آتا تھا مجھ پہ کہ یہ بچہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اپنا. تو وہ جو معاملہ انہوں نے میرے ساتھ کیا، تو اس لیے کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو اپنے بچوں کے ساتھ تعلق ڈیولپ کریں. ماں باپ کا کام ہے، یہ تو بچے کا کام ہے نا. جب وہ قرآن پڑھے گا، جب وہ یہاں پہ سورہ لقمان تک 21ویں پارے تک آئے گا، 21ویں پارے تک وہ آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات، اور اس سے پہلے بھی ظاہر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں بہت سارے احکامات دیے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ تعلق ڈیولپ کرنا ماں باپ کا ہی کام ہے. بعض ہوتا کیا ہے کہ ریلیجس مائیں جو ہیں، جو دین کا کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ وہ بہت ڈسٹنٹ ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، بہت ہی زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے ان کا اپنے بچوں کے ساتھ. اور وہ زیادہ تر کام جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کس میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ دین کے کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں. پہلے 7 سال تو آپ کا کام تھا، پہلے 2 سال تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیے کہ ایک تو پریگنینسی اس نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا، پھر اس کے بعد اس نے ویننگ پیریڈ جو تھا وہ باؤنڈ کیا اپنے آپ کو، اس کے بعد تربیت پہ آئی. ٹھیک ہے، تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اب بچہ خود چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، تو اب وہ اس کے اخلاق پہ کام کرنا شروع کرے گی. اگر اس کا اپنا اخلاق اچھا ہوگا تو محنت اتنی زیادہ کرنی نہیں پڑے گی. اگر میں خود سچ بول رہی ہوں گی تو مجھے بچے کو بہت زیادہ سچ پہ مجھے نہیں ہوگا کہ اچھا میں اس کو سچ بتاؤں، میں اس کو یہ بتاؤں کہ صدقہ کیسے کرتے ہیں، میں اپنے بچے کو جو ہے نا وہ نمازیں کے بارے میں کیسے بتاؤں، کیسے کون سے دم درود کروں. نہیں، جب میں خود جو کام کر رہی ہوں گی بچہ دیکھ رہا ہوگا تو آٹومیٹیکلی مجھے تربیت اتنی مجھے ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. اب یہاں پہ کیا ہے کہ کچھ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ عجیب سی ایفرٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ کیا ایفرٹ کر رہی ہوتی؟ ڈیٹس پہ جا رہے ہیں جی، آج مدر ڈاٹر ڈیٹ ہے، آج ہمارے جو فادر سن ڈیٹ چل رہی ہے، آج جو ہے نا ہم برتھ ڈے پہ، بچے کی برتھ ڈے جو ہے نا کسی دوست کی، وہاں پہ ہم آ جا رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ ہماری پیرنٹنگ کا کوئی خاص کام ہے کہ ہم بچے کے ساتھ ایک الگ جگہ پہ جا کے کھانا کھائیں. اور وہ کیا ہے کہ وہ گاڑی میں جائیں گے اور اس کو تیار کریں گے، خود بھی تیار ہوں گے، اور اس میں بھی عجیب، چلو جلدی کرو جلدی کرو، میں نے اپوائنٹ وہ کیا، ٹیبل ریزرو کرائیے، پھر وہاں پہ جائیں گے، کھانا کھائیں گے. وہ کھانا بھی کیا ہوگا، اتنے لوگوں میں میوزک چل رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں، پھر وہاں پہ کچھ کھاتے ہیں، وہ بچے کو اسٹیک دلا دیا، برگر دلا دیا، خود بھی کچھ کھا لیا، پھر وہاں سے وہ آئس کریم دلا دی، پھر وہاں سے گھر چلے چلے آ رہے ہیں. کیا بات ہوئی اس سے؟ یہ ڈیٹ، یہ پیرنٹ کی بانڈنگ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ. یہ وہ مائیں کرتی ہیں جنہوں نے یا تو ورکنگ پروفیشنلز ہوتی ہیں، وہ ورکنگ ویمن ہوتی ہیں، اور ان کو گلٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلو ہم ایسے ہی ٹائم دے دیں. وہ اتنی پروفیشنل ہو جاتی ہیں کہ وہ اس رشتے کو بھی پروفیشنلی دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ سوٹ کرتا ہے. وہ بچے نے بھی آپ کو پھر ریٹ پہ ہی لے کے جانا ہے، اس نے آ کے مدرس ڈے پہ بوکے پکڑانا ہے آپ کو، فادرس ڈے پہ ہی آ کے اس نے آپ کو کوئی کارڈ دینا ہے، کیک دینا ہے کہ یہ لیں آپ کی ڈیٹ یہ ہے تو میری ڈیٹ وہ تھی. ماں باپ کا بچوں کے ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے، وہ تعلق کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمبیکل کارڈ سے آپ کا تعلق جوڑا بچے کے ساتھ، جڑے رہے وہ آپ کے ساتھ جڑا رہا. پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا تب بھی آپ کے سینے سے لگا کے رکھا اس کو، 2 سال آپ نے دودھ پلایا، اتنی فزیکل اٹیچمنٹ. اور یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ 3 سال 4 سال کا بچہ ہو جائے اور آپ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، آپ اس کے سر پہ ہاتھ نہ پھیریں، آپ اس کو حگ نہ کریں، آپ اس کو اپنی باتیں نہ بتائیں. اور ریلیجس مائیں یہ سب کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کے اپنے سرکلز ہوتے ہیں، حلقہ ہوتے ہیں، اور بچوں کے اپنے سرکلز اور حلقہ ہوتے ہیں، ان میں اٹھ بیٹھ رہا ہوتا ہے ماں باپ اپنے اس میں. اور پلان بھی ایسے کرتے ہیں کہ سب چلو جاتے ہیں، آج ہم نا گیٹ ٹوگیدر بچوں کے لیے نا ہم نے ایسے سرکلز بنائے ہوئے ہیں کہ نا بچے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل لیں اور ہم بڑوں کے ساتھ کھیل لیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ ایک، اس کو آپ ایک سلاٹ دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہاں بچے جو ہیں وہ ایسی کمپنی میں اٹھے بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، اپنی ایج گروپ کے ساتھ کھیلیں، اور ہم بھی جو ہے کمپنی انجوائے کریں. لیکن یہ آپ کا پیرنٹنگ کا حاصل وصول نہیں ہے. آپ کو اپنے بچے کے ساتھ بانڈنگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ خود انوالو ہونا پڑے گا، فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی. اس کو آپ کو ہر چیز بتانی پڑے گی. آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہر وقت انوالو ہونا چاہیے. آپ کے بچے کو پتا ہونا چاہیے، جو میرے بچے ہیں یہاں پہ، اس وقت ان کو پتا ہے میں کس ٹائم پہ کس سیشن کو لیتی ہوں، اس میں کتنے ممبرز ہیں، ان ممبرز میں ان کے نام کیا ہیں، ان میں کون سے سورہ کرا رہی ہوں، میں کس میں کہاں سیرہ کرا رہی ہوں، میں کہاں پہ جو ہے فقہ کروا رہی ہوں، کہاں پہ میں گرامر یہ سب چیزیں ان کو پتا ہوتی ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بیٹھ کے بتایا ہو کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ میرا یہ ٹائم ٹیبل ہے، شیڈیول ہے، یہ ہے. ان کو پتا ہوتا ہے اس ٹائم پہ میں کلاس لے رہی ہوں تو اس ٹائم پہ مجھے کال نہیں کرنا ہے، اس ٹائم پہ جو ہے نا مما کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. اس سے پہلے ہم نے ان کی ٹیبل پہ پانی لا کے رکھ دینا ہے، یا ہم نے اسٹکی نوٹس لگا دینے، ہائی لائٹر رکھ دینا ہے کہ یہ نوٹس بنائیں گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے یا وہ یہ دیکھ رہے تھے، اور ابھی بھی ان کے ایگزامز ہوتے ہیں یا ان کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جہاں وہ سیشن لے رہے ہوتے ہیں، مجھے ان کی ہر چیز پتہ ہے، ان کے باپ کو بھی ان کی ہر چیز پتہ ہے، میرے بچوں کو باپ کے بھی ہر چیز پتہ ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کو اس کیوں بتا رہی ہوں، یہ چیز اپنی ایگزامپل کیوں دے رہی ہوں کہ پاسبل ہے. جی بالکل پاسبل ہے. یہ آپ کے بچوں کے ساتھ بانڈنگ کرتا ہے. کیسے بانڈنگ کرتا ہے؟ کہ آپ اور آپ کی فیملی، آپ کا اسپاؤس، آپ کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوں.
اور یہ اتنی آسانی پیدا کر دیتا ہے، آپ کو کوئی ڈیٹ پہ نہیں جانا پڑتا بچے کے ساتھ۔ آپ کو کوئی یہ نہیں کرنا کہ بچہ کہے مما آئس کریم کھانی ہے تو آپ اس کے ساتھ مل کے خود کا آئس کریم کھاتے ہیں۔ آپ کا بچہ کہتا ہے مما آج مجھے فلاں چیز کھانی ہے تو آپ اس کے ساتھ مل کے آپ کہتے ہیں آج میرا تو فلاں چیز کھانے کو، تو بچہ بھی آپ کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بانڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ بانڈنگ ایسے ہوتی ہے جب آپ اس کو سیگریگیٹ نہیں کرتے، اپنی پیرنٹنگ میں آپ اس کو ساتھ رکھتے ہیں کہ میں جو ہوں میرا بچہ میرے ساتھ وہی چیز کرے گا۔ اب ہم اگر کر رہے ہیں گناہ کے کام تو بچوں کو نہیں انوالو کرتے نا، ہم اتنے سین تو ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر گناہ کا کام کر رہی ہوں تو بچوں کو میں ذرا ہٹ کے ہی رکھوں، اسے بچوں کو میں دور ہی رکھوں اس سے، کیوں کہ بچہ جو ہے نا وہ ایسے کام نہ کرے۔ اچھا کچھ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتی ہیں کہ مائیں جو ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا، اس سچویشن میں آپ کو یہ نصیحت کروں گی کہ مائیں جو ہیں، جب آپ ونس یو آر اے پیرنٹ اور ونس یو آر اے مدر، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ احکامات دیے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے، یہ آیت آپ کو کیا بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات بتا رہی ہے کہ ماں جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ جو ہے وہ پریولیج دی ہے کہ بھئی ماں کا زیادہ زیادہ خیال رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ ماں جو ہے وہ ایک خاص سیکریفائس کرتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں 4 میڈز ہائر کریں اور چاروں کے کام آپ بتائیں کہ تم یہ کرو گی، تم یہ کرو گی، تم یہ کرو گی، تمہیں میں 5,000 روپے مہینے کا دوں گی۔ 2 میڈس تو کام کریں اور 2 میڈس کام نہ کریں اور آخر میں کھڑی ہوں کہ ہمیں ذرا سیلری دیں، تو آپ کہیں گی تم نے تو کام نہیں کیا، ان 2 نے کام کیا ہے اس لیے ان کو دیں گے۔ یا آپ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے تم نے کام تو نہیں کیا لیکن میری تم سے کانٹریکٹ ہوا تھا، یہ لو پیسے لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کو بھی کوئی خاص کام دے کے بھیجے، اور وہ خاص کام کیا ہے کہ وہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے پہلے 7 سال۔ اور پہلے 7 سال تربیت کیا کرنی ہے کہ ظاہر ہے اس کی اپنی تربیت ہوئی ہوئی ہوگی، اللہم اصلح لی قلبی، اصلح لی فی ذریتی، اصلح لی زوجی، وہ یہ دعا جب مانگتی ہوگی نماز میں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو میری اصلاح ہو، اللہم اصلح لی، سب سے پہلے تو میری اصلاح کریں، اللہم اصلح لی قلبی، اللہ تعالیٰ پہلے میرے دل کی اصلاح ہو، واصلح لی فی ذریتی، پھر میری جا کے ذریت کی اصلاح ہو۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اپنی اصلاح تو ہو نہیں رہی، بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کی اپنی اصلاح ہوگی تو آپ اپنے بچوں کو وہ ٹائم دیں گے، وہ کیریکٹرسٹکس دکھا دیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کا ہمارے ساتھ واقعہ آتا ہے، انہوں نے انبیاؤں کو ہی دیکھا پلتے بڑھتے اپنے سامنے، یعنی کہ جب پل بڑھ رہے تھے تو انہوں نے انہی کو دیکھا، اپنے باپ کا کو دیکھا انہوں نے ایز اے رول ماڈل، تو اس لیے ان کے لیے بھی آسان رہا ہر سچویشن میں اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا، اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھنا اللہ کے لیے۔ میں اور آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے بچے ہو جاتے ہیں۔ اب بچے جب ہوتے ہیں تو ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ عورت جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو ووم دیا ہے، ٹھیک ہے، ہر عورت کو یوٹرس دیا اللہ تعالیٰ نے، اس یوٹرس پہ ہی جو ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ اب شادی ہو یا نہ ہو، بچے ہوں یا نہ ہو، ووم ہے ہر عورت کے پاس، یوٹرس ہے ہر عورت کے پاس، تو رحم کا جذبہ اس عورت کے پاس ہے۔ تو اگر یہ ہم سوچیں گے کہ اچھا بس میرے بچے ہوں گے تو ہی میں کام کروں گی، تو اسے ہٹ کے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کا جذبہ رکھا ہے تو رحم دیا عورت کو، تو جی دیا آپ کے اندر، آپ کے پاس اللہ یہ کہ کوئی بیماری کی وجہ سے یوٹرس ریموو ہو گیا آپ کا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یوٹرس ریموو تھا اس لیے رحم کا جذبہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی نہیں بھی ہوئی بھی نا، اور آپ کی شادی کے بعد بچے نہیں ہوئے ہوئے اور بچے ہوئے ہیں، تو وہ جو بھی جس بھی کنڈیشن میں آپ ہیں، یو ہیو اے یوٹرس، یو ہیو اے ووم، آپ میں محبت کا جذبہ ہے، بے تحاشا ہے۔ تو اب یہ جو نئی مائیں ہیں ان کو اپنا مدرہڈ کا رول نبھانے سے زیادہ باقی سب رول نبھانا بڑا آسان رکھ رہے ہیں، سارے رول ان کو بڑے مزے کے لگ رہے ہیں سوائے مدرہڈ کے۔ 4 سال ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن جائیں، 1 سال کا ڈپلوما کورس کیا ہو، بچپن سے کچھ بننے کا جذبہ ماں باپ نے ڈالا ہو، بزنس وومن بننا ہو، کوئی نرس ہو، کوئی ٹیچر ہو، ساری زندگی وہ بننے کا خواب دیکھتی ہیں، ہاں۔ تو اور اگر آپ اچھا آپ انٹرویو بھی دیکھیں، کسی کی آپ سن رہے ہو انٹرویو تو وہ کہیں گی ہمیں تو بچپن سے شوق تھا، ہمیں تو بچپن سے بہت شوق تھا یہ کام کرنے کا۔ ماں باپ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اب آج کل تو ہر کوئی جو ہے وہ یوٹیوب اور اس کے تھرو وائرل ہوا ہوا ہے، کوئی بھی ایک کام کرتا ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں جا کے میڈیا جاتا ہے اندر کہ جی بتائیں آپ راتوں رات جو ہے نا آپ نے یہ چیز ڈیولپ کر لی، کیسے کی، تو وہ گھر والے بھی بتا رہے ہوتے ہیں جی بچپن سے شوق تھا۔ تو ہمیں بچپن سے کیا شوق ہے، کیا شوق ڈالے ہوئے ہم نے بچپن سے؟ اللہ تعالیٰ نے یوٹرس دیا تھا، ووم دیا تھا، تو رحم کا جذبہ تو ہونا چاہیے تھا۔ ماں بننے کا شوق نہیں تھا ہمیں، بلکہ ماں بننے کا فیئر تھا۔ عورتوں کو خوار ہوتے دیکھ کے یہ سوچنا کہ ہاؤ ٹف دا لائف از، کتنا غلاظت والا کام ہے ماں بننا، دیکھ دیکھ کے ہم شاید یہ سوچ رہے ہوتے ہیں غلیظ کام ہے، حالانکہ بعض خواتین تو بہت اینٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں ماں بننے کو، لیکن اب آج کل کی خواتین کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے ماں بننا۔ اور حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کل تو بہت آسانی کر دی، کیئر ٹیکر اور یہ ہیلپرز مل جاتی ہیں، یہ سب جو ڈے کیئرز ہوتے ہیں یہ مل جاتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اب خواتین جو ہیں جب شادی ہوتی ہے نا، تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے ان کے میکے کے چکر ہی نہیں ختم ہوتے،
ہر ہفتے ان کو میکے جانا ہوتا ہے، ہر مہینے ان کو میکے جانا ہوتا ہے، اور وہ کیوں جانا ہوتا ہے؟ یا تو وہ یہ اس آیت پہ عمل کرنے والی ہوں نا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، چلو بھی امی کو پوچھ کر آ جاؤں، ابو کو پوچھ کر آ جاؤں، ذرا دیکھا ہوں کہ کپڑے دھلے ہوئے کہ نہیں دھلے ہوئے، ذرا دیکھا ہوں کہ فریج میں کھانا ہے کہ نہیں ہے، کوئی آٹا گوندھ کر آ جاؤں، کوئی ان کے گھر کی صفائی کراؤں، امی کو کچھ شاپنگ کرنی تھی تو ان کو وہاں لے جاؤں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے یہ مقصد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، آپ کی جو بھی بچے کے معاملے تربیت میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی نیت صاف تھی، کیونکہ میں نے وصیت کی تھی، اس نے اس وصیت پہ عمل کیا۔ اب لڑکی عورتیں جو ہیں وہ میکے ہر وقت پہنچی ہوئی ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں سکون مل جائے، ابھی امی میں بہت تھک جاتی ہوں سسرال میں کام کر کر کے، تو مجھے جو ہے نا یہ میکے آنا ہے وہاں جا کے خود بھی پاؤں پسار لیتی ہیں، اور ماؤں کو بھی لگا کے رکھا ہوتا ہے، بھابھیوں کو بھی لگا کے رکھا ہوا ہوتا ہے تھک ہار کے، اور یا یہ کہ بچوں کو بھی لے لے کے پھر رہی ہوتی ہے۔ اب بچہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ آپ بچے کی نظر سے دیکھیں تو صحیح، آپ اس کو کہاں لے گئی ہیں؟ اس کے روم سے، اس کے ٹوائز سے، اس کی بک سے، اس کے فرینڈ سے، یا اس کا جو بھی ماحول تھا وہاں سے لے جا کے ہر ہفتے اس کو نئے ماحول میں جا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ وہاں پہ آپ کر بھی کیا رہی؟ بچوں کو ٹائم دے رہی ہوتی ہیں۔ میکے جا کے آپ بچوں کو ٹائم دیتی ہیں؟ آپ جتنا بچے کو گھر میں ٹائم دے رہی ہوتی ہیں، آپ میکے میں نہیں دے پا رہی ہوتی ہیں بچے کو ٹائم۔ اب وہ ہوا کیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہر ہفتے کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، اول تو میکے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب میکے میں بھی ہو کیا رہا ہے کہ اور بہنیں بھی آ جاتی ہیں، پھر وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کی ڈسکشن کر رہی ہوتی ہیں، یا وہ اپنے سسرال کا ڈسکشن کر رہی ہوتی ہیں، اس پہ ہم انوالو ہوتے ہیں۔ بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کو کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا، ان کو کیسے ایٹیٹیوڈ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو ظاہر ہے آپ جس کے گھر میں بھی جا رہی ہیں، اگر وہ آپ کے وہاں پہ بھائی ہیں اور ان کی وائف یہاں پہ رہ رہی ہے تو وہ ان کا گھر ہے نا، وہ ہو سکتا ہے بہت احسان کے لیول پر ہو، بہت اچھی خاتون ہو جو آپ کے بچوں کا خیال کرنے والی ہو، لیکن بہرحال ہر کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا ہے، تو آپ کے بچے کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، اور پھر میکے جا کے وہاں سے شاپنگ کرنے نکل جانا، وہاں سے جا کے اور چیزوں میں انوالو ہو جانا۔ پھر یہ کہ امی کے پاس جانا کیوں ہے؟ کیونکہ جا کے ذرا کنٹرول کریں چیزوں کو، امی کو بھی کنٹرول کریں، ابو کو بھی، اور پھر بھابھیوں کو بھی کنٹرول کریں۔ امی تو ہماری بہت نائیو ہیں، امی بہت سیدھی ہیں، ان سے تو بھابھیاں کنٹرول نہیں ہوتی، تو میں جا کے یہ کام کروں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بچے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا آپ کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھابھیوں پہ ہی ہونا تھا صرف، یا اپنے سسرالوں میں اپنے شوہروں پہ ہی ہونا تھا صرف۔ تو یہ چیزیں کس کو افیکٹ کر رہی ہوتی؟ بچے کو افیکٹ کر رہی ہوتی، بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی۔ کیس اسٹڈی سامنے آئے ہوئے ہیں کہ جو خواتین اپنے گھر میں رہتی ہیں اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہیں، توجہ دیتی ہیں، تو پھر اس پیرنٹنگ کے نتیجے میں بچے جو ہیں وہ ایک بہت ساؤنڈ ماحول میں، پروٹیکٹڈ ماحول میں پروان چڑھتے ہیں، اور وہ کانفیڈنٹ بچے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو جب آپ ان کی کیس اسٹڈی پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے، جو بھی ریناؤنڈ لوگ ہیں نا، جو مشہور لوگ ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی ہسٹری، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی مائیں جو تھیں بہت ہی سمپل تھیں، یعنی کہ ان کی ماؤں کو تو پتہ ہی نہیں تھا بچے کیا کام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی وائرل ہوتا ہے نا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی بچہ چھوٹا سا کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کی جا کے ذرا دیکھیں، کچھ تو ویسے مائیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ماشاء اللہ ماؤں نے جو ہے وہ ہمت بندھائی ہوتی ہے، لیکن کچھ مائیں بہت ہی سیدھی ہوتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا بچہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ اس گھر میں بچے کو رکھ رہی ہوتی ہیں۔ جس ماحول میں بچہ ہوتا ہے نا، جس باپ کے انڈر وہ ہوتا ہے، وہ اس ماحول میں بچے کو رکھتی ہی رکھتی ہیں، اس بچے کو بہت بہت انٹریکشن نہیں کروا رہی ہوتی کہ آج میں اپنی فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، چلو میرے ساتھ چلو، آج میں مال جا رہی ہوں، میرے ساتھ چلو، ہر وقت بچے کو پکڑا ہاتھ اور یہ گھسیٹا گھساٹی، اور یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، رکشوں میں، ٹیکسیوں میں، اوبر میں، مالوں میں خوار کرتے پھر رہے ہیں۔ بچے کی کیا انٹریکشن ہوئی ہے آپ سے؟ آپ کو کہیں جا کے کیا فرق پڑا؟ آپ کو اپنے میکے جا کے، اگر تو آپ واقعی کسی کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، پھر تو آپ بچے کو ضرور لے کے جائیں، آپ بچے کو ہاسپٹل لے کے جائیں، اپنے ساتھ قبرستان لے کے جائیں بچے کو اپنے ساتھ، کہ دیکھو یہ سب چیزیں ہیں، اور بچے کو نصیحت کریں، بتائیں بچوں کو، دیکھو بیٹا یہ آنٹی بیمار ہیں، ان کو آپ کو پتہ ہے یہ تکلیف ہو گئی ہے، اور یہ جو ہے نا جو ہے ان کے لیے آپ دعا کریں، ان کا ہم خیال رکھیں گے، ان کو ہم پوچھیں گے، تو بچے کی تو آپ بہت اچھی اسکل ڈیولپ کریں۔ لیکن آپ صرف اپنے مزے کے لیے لور لور پھرنا، یہاں 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 چلے جانا، وہاں چلے جانا، اور صرف اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے چلے جانا کہ میں جو ہونا بہت وہ فیل کر رہی ہوں، ہاؤس باؤنڈ فیل کر رہی ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں کوئی ٹرپ پہ جاؤں، میں کوئی ویکیشن کروں، اس سے آپ کی بانڈنگ بچے کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی پرپز ہے تو پھر تو اس پرپز کے اکارڈنگلی آپ کو بچوں کو لے جانا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کریں کہ کم سے کم آپ کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہو، آپ کا 5 سال 6 سال بچے کے ساتھ انٹریکشن ہو۔ جب آپ کا یہ انٹریکشن ہوگا تو بچہ آپ کے ساتھ وہ بانڈنگ ہمیشہ محسوس کرے گا، ہمیشہ۔ آپ جب جائیں گی بچہ آپ کو خود میسج کرے گا، مما ویئر آر یو، آئی ایم مسنگ یو، the house feel empty without you، یہ میسیجز بچے کے آئیں گے۔ لیکن جب بچہ دیکھے گا ماں بھی صبح بھی غائب ہے، شاپنگ کے لیے ایک جوڑا بنانا تھا، اس کے لیے لیسوں کے لیے وہ خوار ہوتی پھر رہی ہے، درزیوں کے پاس خوار ہوتی پھر رہی ہے، وہ گروسری کے لیے خوار ہوتی پھر رہی ہے، اور کبھی ایک کام کبھی دو کام، بس بیٹا آج تو یہ، آج تو فلاں کام، آج تو یہ کام، اور ایک کے بعد ایک اس نے کام لگائے ہوئے، تو وہ اس بچے کو ماں کی کیا اہمیت ہوگی؟ وہ شروع میں تو بہت ڈسٹرب ہوگا کہ میری ماں ہی نہیں ہے، اور وہ اور لوگوں کو کیسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسی کتنی مووی ہم نے دیکھی ہیں جس میں بچے جو ہے، جس کو پیرنٹس کوئی توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے ماں باپ کو اور بچوں کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے ماں باپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں، اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ ہم تو خود یہ مووی دیکھتے کہ ہمارے اندر وہ حس جگائی ہے ان لوگوں نے۔
لیکن اب ہم خود بھی اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہمارا بچوں کے ساتھ بانڈنگ کیسی ہونی چاہیے. بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہنن علی وہن، پیٹ پہ رکھا، امبیکل کارڈ جڑی رہی، اس کے بعد دودھ پلاتا رہا، چھاتی سے چمٹا کے رکھا بچے کو. یہ کون سا مرحلہ تھا کہ بچے کو پیدا کرتے ہی فیڈر پہ لگا دیا؟ کیا ریزن تھی اس چیز کی؟ کیا بانڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی اس سے؟ یہ بانڈنگ کے لیے تو معاملہ کیا تھا. میرے لیے کیا مشکل تھا کہ میں جو ہوں وہ دودھ کا یا کھانے کا کچھ اور انتظام کر دوں؟ کہ بانڈنگ ہی تو کروانی تھی، اٹیچمنٹ ہی تو کرانی تھی. اٹیچ نہیں رکھ سکتے تھے اپنے بچے کو؟ اتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ اولاد کو پیدا کرنا، اس کی تربیت کرنا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ پاؤں کے نیچے کیا رکھ دی ہے؟ جنت. کتنا بڑا آنر ہے یہ. مردوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مردوں کو تو صرف اسی بات پہ اتنا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ سب محنت ہم کریں، سب خواری ہم اٹھائیں، اور یہ جو ہے بچے پیدا کر کے اور گھروں میں رہ کے کھانا بھی ہم لا کے دیں، سب چیزیں ہم لا کے دیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں میں جنت رکھ دی ہے. چھوٹی سی ایفرٹ کرنی تھی کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دینا تھا. وہ چھوٹا سا بچہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ 7 سال تک وہ آپ سے کیا چیزیں ایسا کر رہا ہے جو آپ بھاگ بھاگ کے دوسروں کے پاس جا رہی ہیں؟ اس میں سکون نہیں مل رہا ہے، اس کی آنکھوں میں، اس کی تربیت میں مزہ نہیں آ رہا ہے. تو گھر میں اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کے ساتھ تربیت انوالو رکھنا، اپنی بھی گروتھ کرنا، اس بچے کی بھی گروتھ کرنا، یہ اس بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا. صحیح ہے. اب ہم کس میں پڑ گئے؟ ہم پڑ گئے کریئر اورینٹیڈ. ہم کریئر اورینٹیڈ ہو گئے. اور وہ کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے نہ تو ہم نے کوئی ماؤں بننے کے لیے کوئی ٹریننگ لی ہے، اور ہمیں اب ہر چیز کے لیے کاز چاہیے. بھی کاز ہونا چاہیے میری زندگی کا، میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اب ماں باپ بننے کے لیے ہمیں کوئی کاز نہیں لگ رہا ہوتا کہ ماں بننے کے شاید ہمیں پیسے نہیں ملتے ہیں، شاید ہماری قدر نہیں ہوتی ہے، تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں ماں ہوں. بچہ جو ہے وہ بچہ بھی، چھوٹا بچہ جو ہے وہ کیا، اگر آپ فار ایگزامپل آپ کا سیکنڈ بیبی ہے، تھرڈ بیبی ہے، تو وہ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے چھوٹی عمر سے کہ اچھا ماں نے تو بچہ پیدا کیا ہے، یہ تو کوئی کم کام ہے. اور ڈاکٹر جو چیک کرنے آئی ہے نا کہ ہاں بیبی کیا حال ہے تمہارا، بس وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہے جس کے ساتھ 2 نرسیں آئی ہیں اور جس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، تو میں ڈاکٹر بنوں گی. چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جو ہے ماں بننے کو ترجیح نہیں دے رہی، ڈاکٹر بننے کو ترجیح دے رہی ہیں. تو ڈاکٹر کے پروٹوکول سے خوش ہو رہے ہیں نا. تو اب یہ کیا کرنا ہے؟ تو اب یہ ماں کو کریئر بنانا ہے. ماں ایک کریئر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الیہ المصیر، میری طرف آنا پڑے گا. تو جب میری طرف آؤ گے تو میں پے بیک کروں گا نا. اس کام، جاب ٹائٹل جو میں نے دیا ہے ماں کا یا اولاد کا، اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے، اس کے لیے کچھ ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا. تو تمہیں اب اس کو کریئر بنانا پڑے گا، اس کے لیے کچھ ایفرٹ کرنی پڑیں گی. جیسے ہم کوئی کریئر بناتے ہیں، ہم ڈاکٹر ہوتے ہیں، نائٹ ڈیوٹی ڈے ڈیوٹی ہو، صبح آفس جا رہے ہوں، شام کو آفس جا رہے ہوں، تو ہم جب بھی آفس جاتے ہیں اس کے لیے اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، خاص ایک اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے کہیں بھی جانے کا. اس کے بعد ہم کہیں بھی جاتے ہیں، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ماں بننے کو ہم نے کتنا فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. اب ماؤں کو اپنے پاؤں کے نیچے جنت نظر آ ہی نہیں رہی ہے. یہ کوئی کم کریئر ہے؟ میرے نیچے 100 ملازم ہوں اور مجھے کہا جائے کہ بھی آپ جو ہے نا اس وقت اسکول کی نا کوآرڈینیٹر ہیں یا آپ سپروائزر ہیں، آپ کے نیچے جو ہے نا یہ 20 ٹیچر جو ہے نا آپ کے انڈر کام کریں گی، تو ایسا سینہ جو ہے نا چوڑا ہوتا ہے کہ اچھا یہ 10 لوگ کیا پوزیشن ہے میری زبردست، کس اسٹیٹس میں مجھے رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے پاؤں کے نیچے جنت ہے. کسی کو جنت میں پہنچا دوں، اور اس کا مطلب ہے کہ خود بھی میں جنتی ہوں گی نا جو جنت پہنچاؤں گی. کیا سمجھا ہوا ہے ہم نے ماں بننے کو؟ کتنا فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. ریپسٹ نکل رہے ہیں، ڈاکو نکل رہے ہیں، کرپٹ نکل رہے ہیں، یہ نکل رہے ہیں میری جنت، پاؤں کی جنت کے نیچے پہنچنے والے دوزخ میں پہنچا کے رکھا ہوا ہے. تربیت ہی نہیں ہوئی ہوئی، سکھایا ہی نہیں ہے کچھ بھی. میں بیٹی بھی ہوں بعد میں، بہن بھی ہوں بعد میں، ماں تو میں مجبوراً ہوں، ہے نا. سب سے پہلے تو میں فیشن ڈیزائنر ہوں، سب سے پہلے تو میں کوئی آرٹسٹ ہوں. اب اولاد نے باؤنڈ کر دی ہے، اب زندگی بھی تنگ لگ رہی ہے، ذہن میں رول کی ترتیب بالکل الٹ ہو گئی ہے کہ اب میں ماں کے بالکل آخر میں ہوں. اب میں ڈاکٹر ہوں، میں انسانیت کی خدمت بھی کر رہی ہوں، پیسہ بھی آ رہا ہے، پروٹوکول بھی مل رہا ہے. اب اس مننے کے لیے میں سیکریفائس کیا کروں؟ اس اتنے سے بچے کے لیے کیا کروں؟ مجھے تو اتنے سارے لوگ مل گئے سیکریفائس کرنے کے لیے اپنے آپ. تو اس کے لیے بچے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈے کیئر، ہیلپرس. ہاں، میری خوشی، میری ترقی، میری زندگی، میرا جسم، میری مرضی. کیا یہ حق حاصل نہیں ہے مجھے کہ میں اپنی زندگی میں خوش رہوں؟ بچہ پیدا کر کے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں آپ کو واقعی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ بچہ پیدا ہونے کے بعد میرا جسم، میری مرضی اور میری خوشی، میری ترقی پہ غور کریں، کیونکہ آپ کی خوشی، آپ کی ترقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. ماں باپ نے اتنا سیکریفائس کیا ہے تو شکر گزاری تو بنتی ہے نا ماں باپ کے لیے. اتنی قربانیاں دی ہیں تمہیں پیدا کرنے کے لیے، آسان کام تھا یہ؟
تم نے اس مقصد کو سمجھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ میں گھس کے یعنی کہ حکیم لقمان کی باتوں پہ کہ ایک انسان کا جو ہے وہ ٹیمپو بنا ہوا ہے کہ سمجھداری کی باتیں سیکھوں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹروین کر کے ہمیں بتانا شروع کیے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، والدین کو کتنی یعنی کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد میں اپنے والدین کے ساتھ جو کروں مجھے اپنے اوپر کتنا زوم ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں آنر کر دیا ہے۔ میں تو یہ بعد میں دیکھوں کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، پہلے تو میں اس بات سے نہ نکلوں کہ مجھے اتنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنا خوبصورت ٹریبیوٹ دیے۔ اگر تو میں ماں ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں 4th منتھ میں یا 6th ویک میں جو تھی نا مجھے کتنی وامٹنگ ہوئی تھی، وہ تو میرے شوہر کو بھی نہیں یاد ہے، ان کو تو شاید میں نے بتایا بھی نہ ہو، میری ساس کو بھی نہیں پتا ہو، میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کر دیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کے جو مرحلے ہیں بچے پیدا کرنے کے بعد وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوں گے نا۔ کتنی مشکل سے میں نے بچوں کی تربیت کی، کتنا میرے لیے مشکل تھا بچوں کو ٹائم دینا، ان کے لیے خود کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، اپنے آپ کو قرآن لٹریٹ کرنا، بار یہ دیکھنا کہ اچھا اب میری کیا ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ سے ایز اے مدر، اب میں ایسا کیا معاملہ کروں کہ میں اس کو ایک اچھا انسان بناؤں۔ ایک پورا بچہ میرے حوالے کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ بچوں کے لیے سوئمنگ، فٹ بال، کراٹے، یہ بک کرانا تو کوئی بڑا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ان کے ساتھ بیٹھنا ایک بگ ڈیل ہے۔ اس لیے فاقہ زدہ معاشرہ جو ہے نا وجود میں آ گیا ہے، محبتوں خلوص کا فاقہ ہوا ہوا ہے، بچے ترسے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کس کس کو جو ہے نا جا کے کس کس سے کیوں ریپ کرتے ہیں دکاندار بچیوں کے ساتھ، کیوں ریپ کرتے ہیں جو آگے پیچھے جب یہ کیوں بتا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو کہ بیٹا کوئی ٹافی دے انکل تو نہیں لینا، کیوں ٹافیوں کے پیچھے وہ بچہ بھاگے گا؟ کیونکہ اس کو ماں نے ٹافی نہیں مطلب اس کو اتنا فاقہ زدہ کیا ہے محبتوں سے، اٹینشن سے، توجہ سے، کہ وہ پھر یہ کہنے سے کیا ہوگا کہ ہم بچوں کو بیڈ باڈی ٹچ بتائیں گے، یہ بتائیں گے۔ آپ کا بچے کے ساتھ اس کو فلی جو ہے نا انوالو رکھنا کس چیز میں، محبتوں میں، ان کے ایموشنل جو ٹراما بچوں کے پاس آتے ہیں، جب وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ ہونا۔ کوئی موٹر سائیکل والا آ کے بھی بچوں کو کچھ دے گا، بچے نہیں لیں گے کیونکہ وہ اتنا ہے آپ نے ان کو بھر کے بھیجا ہوگا۔ گلی میں جب بچہ جائے گا وہ کھایا پیا ہر چیز سے لبریز ہوگا، محبت سے لبریز ہوگا کہ میری ماں نے بھیج تو دیا ہے مجھے گلی میں کھیلنے کے لیے دوستوں کے ساتھ، لیکن مجھے امی یاد آ رہی ہے، امی میں نہیں جا رہی، آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کہتے ہیں بچے، یا وہ کہتے ہیں امی میں جا رہا ہوں، بچے ہم کہہ بھی رہے ہوں بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ، ادھر آؤ بھی، ذرا آئے ہو، ہاتھ منہ دھو لو، وہ کہتا ہے بس آپ نظر نہ آئے، میں یہ جا وہ جا، ایسے جان چھڑاتے ہیں ہم سے۔ کیوں کہ چیخنا چلانا، ہر وقت جج کرنا، ہر وقت کمپیئر کرنا، ہر وقت جو ہے نا اچھا دوسروں کے ساتھ بھی جب ہم کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں شوہروں کے ساتھ یا اور گھر والوں کے ساتھ، تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز سے، بچے اور اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ میری امی چیخ رہی ہیں، میری امی جو ہے نا وہ لاؤڈ ہو رہی ہیں، میری امی جو ہے نا وہ بھیڑ رہی ہیں لوگوں سے، تو بچہ بھی خوش نہیں ہوتا اس چیز سے، بچہ بھی اس چیز کو اتنا زیادہ جو ہے وہ برا فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کو اچھا تو نہیں لگ رہا ہوتا میرے امی ابو جو ہیں اس طریقے سے معاملہ کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے پھر اسکیپ روم ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ ایسا بنائیں کہ وہ آپ کے ساتھ یہ اس کو عائد کرنا آسان لگے، زحمت نہ لگے، تکلیف نہ لگے، اس کو خوشی ہو کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے، میں تو آلریڈی اتنی محبت کرتی تھی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریوارڈ بنا دیا میرے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وصیت بنا دیا میرے لیے۔ اسکالرس کہتے ہیں، بلکہ فلاسفرز کہتے ہیں کہ اسفیئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسفیئرز ہوتے ہیں، انسان جو ہے نا ایک سب سے پہلے تو فیملی اسفیئرز میں ہوتا ہے، اس کے بعد مارکیٹ کا ایک اس کے پاس جو ہے نا وہ اسفیئر آتا ہے، اس کے بعد لا کا آتا ہے، پھر ریلیجن کا آتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں ڈیل کر رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں وہ اپنی فیملی میں جو جائز سمجھ رہا ہوتا ہے، جیسے ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بڑا بھائی ہے اس کو معاف کر دو، چھوٹی بہن ہے اس کو جو ہے نا تھوڑا زیادہ دے دو، ہے نا، ایسے کر رہا ہوتا ہے اپنے فیملی سفیئر میں رہتا ہوا، لیکن جب وہ مارکیٹ میں نکلتا ہے، دوسرے سفیئر میں نکلتا ہے، دوسری جو ہے سرکل میں نکلتا ہے، تو وہاں پہ جب وہ ڈیل مارکیٹ میں کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایسا ڈیل نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب وہ مارکیٹ میں بیٹھتا ہے تو کوئی اسے یہ نہیں کہتا کہ نہیں اس کو زیادہ دے دو، اس کو کم دے دو، وہاں پہ 2+2 ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لا آتا ہے، لا کے ساتھ معاملہ انصاف اور ججمنٹ پہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریلیجن آتا ہے، ریلیجن کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے اگر بچوں کی فیملی بانڈنگ یا فیملی میں اس بچے کے ماں باپ وہ تربیت ایسی کر دیں کہ اس کو یہ سارے سفیر سے زیادہ فیملی سفیر جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے سمجھا دیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، مارکیٹ رولز، لا، اگر بچہ وہاں پہ اپنے گھر میں سیکھ رہا ہوگا تو اسے باہر جا کے جو ہے نا بہت زیادہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، ورنہ بچہ گھر میں تو بہت ہی الگ ماحول دیکھ رہا ہوتا ہے، الگ ہی ایک انوائرمنٹ میں رہ رہا ہوتا ہے، کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، جب مارکیٹ میں نکلتا ہے تو اس کو تو آنکھیں
وہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں کے بزنس فلاپ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کیسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے ماں-باپ نے ان کو ایک عجیب-سا نا چوزا بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ان کو اسی لاء پہ ساری زندگی چلاتے ہیں، بس یہ ہمارے گھر کے اصول ہیں، اسی پہ زندگی، مارکیٹ کے اصول تھوڑی نا آپ کے امی-ابو کے اصولوں پہ چل رہے ہیں، آپ کے گھر کے اصولوں پہ چل رہے ہیں۔ مارکیٹ تو یونیورسل لیول پہ کام کر رہی ہوتی ہے، یونیورسل رولز ہوتے ہیں اس کے۔ جب بچہ مارکیٹ میں نکلتا ہے، یا بچہ نہیں اب تو خیر بڑا ہو جاتا ہے، جب وہ مارکیٹ میں نکلتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو وہ رول ہے ہی نہیں جو امی ابو کے رول تھے، وہ تو انہوں نے مجھے پتہ نہیں 20 سال 25 سال کس چکر میں لگا کے نکلا، پھر وہ مارکیٹ کے رول سمجھتا ہے۔ اب مارکیٹ کے رول میں بھی وہ جب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، وہ رول نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، پھر لاء کے رول، پھر لاء کے ایک سرکل میں جاتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر وہ ریلیجن کے ایک سرکل میں جاتے ہیں۔ بہرحال وہ اس چیز کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جو فیملی سرکل ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ آپ نے کیسا رکھنا ہے، وہ اپنے وہ لاء بنانا ہے گھر میں، وہ رکھنا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو صحیح برا بتایا ہے، کیونکہ وہی یونیورسل لاء ہے، وہی مارکیٹ کا لاء ہے، وہی فیملی کا لاء ہے، وہی جنرل لاء ہے، یونیورسل لاء وہی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کریں کہ یہ سوچنا کہ میرا بچہ پراکٹر اینڈ گیمبل، لیور بردرز میں کام کر رہا ہے، گرافک ڈیزائن میں کام کر رہا ہے، بینک کا کوئی نام ہو تو ہم بڑا چوڑا سینہ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ مائیں جو یہ بتاتی ہیں، وہ باپ جو بتاتے ہیں کہ ہم فلاں کمپنی میں جو ہے نا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑے اچھے عہدے پر ہیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ میں کسی انسان کو یہ بتاؤں کہ ایک انسان کی نگہداشت تربیت اللہ نے اس کے لیے مجھے چن لیا ہے، میری ہائرنگ ہو گئی ہے، اللہ نے اپوائنٹ کر لیا ہے مجھے، تو وہ مجھے اب کریئر لگنا چاہیے، وہ مجھے کریئر لگ ہی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 حق ماں کے ہیں، 1 حق باپ کا ہے، کیونکہ ماں نے پرائز پے کی ہے نا اس رتبے کی، اس نے اپنے بچے کو امپاور کیا ہے، اس نے اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ بنایا ہے۔ ماں نے اپنے پیٹ سے نکالا ہے نا بچے کو تکلیف اٹھا کے، کہ رہا کہا کہ نہیں نہیں پیٹ میں ہی رہنے دو، یہ اچھا پروٹیکٹڈ ہے، باہر کی تو اتنے سارے جو ہے نا وہ ماحول خراب ہے، کلائمیٹ خراب ہے، بچہ بیمار ہو جائے گا، نہیں نا، اس نے ماں نے اپنے بچے کو نکالا ہے نا، کیسے نکالا ہے؟ تکلیف اٹھا کے، شدید تکلیف اٹھا کے انڈیپینڈنٹ کیا ہے نا بچے کو، امبیکل کارڈ سے کھا پی رہا تھا، اب جو ہے وہ خود سے کھائے پیے گا۔ پھر اس کے بعد جب دودھ چھڑانا تھا 2 سال بعد، تو دودھ چھڑایا ہے نا اس ماں نے، کیسے چھڑایا؟ آسان کام ہے، بہت تکلیف دہ کام ہے۔ انڈیپینڈنٹ کیا ہے نا، امپاور کیا ہے نا اپنے بچے کو، تو یہ اس کے بعد امپاورمنٹ کیوں نہیں آتی بچوں کے لیے؟ یہ ویمن امپاورمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہیومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو امپاور کیوں نہیں کر پائے، انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں کر پائے، کیوں نہیں اس کو سوچنے پہ مجبور کیا، اور بلکہ الٹا بلیک میل ہی کرتے رہے اس کو، یہ دودھ پلانا اور پیدا کرنا اور دودھ نہیں بخشیں گے اور یہ نہیں کریں گے، اور یہ بلیک میل کرتے رہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے تھے لئی المصیر، میرے پاس آؤ میں تمہیں ایک بہترین ریوارڈ دوں گا، اللہ تعالیٰ یہاں خود آنر کر رہے تھے، اس کو بلیک میل بنا دیا بچوں کے لیے۔ آپ بچوں کو قرآن لٹریٹ بنائیں، وہ بچہ خود آ کے یہاں پڑھے گا، اچھا اللہ تعالیٰ میری ماں نے یہ کام کیے میرے لیے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب یہ کام ہو رہا تھا ماں کے ساتھ۔ بیوی کا تکلیف تو پریگنینسی نظر آ جاتی ہے ہمیں، بیوی کے لیے تو ہم درد رکھتے ہیں، ماؤں کے لیے نہیں رکھ رہے ہوتے، کیونکہ ماؤں کی تکلیف ہم نے دیکھی ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ کون بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ آپ کی شوہروں کی بیویاں تو کبھی بھی نہیں بتائیں گی کہ آپ کی ماں نے آپ کو بھی اتنی تکلیف سے پیدا کی ہے، بلکہ باپ بھی نہیں بتاتے۔ یہاں پہ باپ کا بھی رول پلے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم کریں گے کہ باپ کا جو ہے وہ رول پلے کیسا ہے، یہاں پہ وہ اپنی بیویوں کو کیسے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سسر، وہ شوہر، وہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں کو بلیٹل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کسی چیز کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، وہ کیسے بچے ریس کر رہے ہیں، ان کی کتنی سخت پکڑ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں۔ 3 حق جب اللہ تعالیٰ نے دے دیے ماں کو، تو باپ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ تمہاری ماں تو بس ایسی ہی ہے، بس اپنی ماں کی بات کو سیریس نہ لیا کرو، تمہاری ماں تو بس ہر وقت غصے میں رہتی ہے، میں نے برداشت کیا بیٹا تمہارے لیے، تمہاری ماں جو ہے وہ بس ان لوگوں میں ملتی ہے، ان لوگوں میں نہیں ملتی، یہ بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں عورت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ عورت ایسی ہے، عورت ویسی ہے۔ مردوں کو یہ کس نے رائٹ دی ہے؟ باپوں کو کس نے رائٹ دی ہے اپنے بچوں کو مس گائیڈ کرنے؟ اللہ تعالیٰ جب ان کو اچھی گائیڈنس دے رہے ہیں بچوں کو کہ اپنے ماں باپ کو کیسے دیکھنا ہے، تو یہ ماں کا اپنے شوہر کے خلاف اور شوہر کا اپنے بیوی کا اپنے شوہر کے خلاف کیا کام ہے؟ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ لیٹ ڈاؤن کرنا، ایک دوسرے کی لیگ پل کرنا، ایک دوسرے کو بلیٹل کرنا، بچے کو یہ بتانا کہ تمہارے ابو تو بس میں ہوں جس نے قربانیاں دی، میں ہوں جس نے تربیت کی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا تمہاری نمازوں کے بارے میں ہوں جو میں کورسز کرتی رہی، میں سیشنز لیتی رہی تمہارے لیے، یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کرنا بچوں کو بتانا۔ جس اللہ نے ہمیں کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ بچوں کو اللہ کا شکر گزار جب بنائیں گے اور وہ بچہ خود اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا، تو اللہ کی حکم کے انڈر کیپیسٹی میں رہتا ہوئے وہ آپ کا بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نمازیں روزے پڑھ کر آ گئے اور آگے اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیا شکر اپنے والدین کا ادا، تھینک یو بولا ان کو، قدر کی اپنی ماں کی، پوچھیں گے نا یہ۔
تو قرآن پڑھنے والے کو یہ فکر ہوگی کہ پوچھ ہوگی، اب میں چاہوں بھی تو اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں ایز اے پیرنٹ اپنے بچوں کے ساتھ، جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا ہے ہمیں، کیا کہ اپنا مطیع بنا لینا، اپنا فرما بردار بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے شدید ناراض ہوتے ہیں، اور وہ آگے کی آیت ہمارے پاس آ رہی ہیں، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کا خود ہی کریٹیکل تھنکنگ اور خود ہی جو ہے وہ ایجوکیشن کا خیال رکھ رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس کو کہ تمہیں آگے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ تو وہ صرف یہاں تک تھوڑی نہ رکے گا بچہ الیہ المصیر، اور آپ کہیں گی بس بس بیٹا یہ آیت نمبر سورہ لقمان 14 پڑھو اور دیکھو ماں باپ کا کیا حقوق ہے اور چلے جاؤ۔ وہ 14 کے بعد 15 بھی پڑھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں آیت، یہ جو کپل ہے، یہ پیئر ہے، پوری آیت کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ پورا کانسیپٹ دے رہے ہیں اس بچے کو سمجھنے کا، کہ میں اگر یہ سمجھوں کہ مجھے ماں باپ کے ساتھ کیسے حقوق کرنے ہیں، کیسے معاملات کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میری ٹریننگ کر رہے ہیں اس آیت کے تھرو کہ کیسے دیکھنا ہے اپنے پیرنٹ کو، اور خود بھی کیسا پیرنٹ بننا ہے، اور پھر میں کیا حکم دوں اپنے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننا، تو میرے تو کان وہیں کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو منع کر دیا ہے، میری بیٹی کو منع کر دیا ہے کہ یوشا کی بات، مما کی بات نہیں ماننی، کیوں کہ میں ایسا کیا کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا ہے؟ تو یہ مجھے کانشیس پیرنٹنگ بتا رہے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن یہاں آیت نمبر 14 تک تو ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں بس یہ آیت بچہ نہ پڑھ لے، کیونکہ سارے کے سارے احکامات، سارے کے سارے معاملات پورے دن میں بچوں کو بیٹا کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹا اللہ ایسا برا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سخت نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، ہر گناہ کرا رہے ہوتے ہیں بچوں کو اس کے اندر، ہر اس چیز کے اندر، حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الیہ المصیر وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، پریشرائز کریں، جاہدہ کا مطلب ہوتا ہے پریشر، ٹھیک ہے، جوہد کہتے ہیں کوئی چیز پریشر سے کرنا، جیسے آپ کوئی بھی چیز ایک گھی کا ڈبہ ہی کھولتے ہوئے کتنا پریشر لگ رہا ہوتا ہے نا، اس کو جوہد بولتے ہیں، کہ میں جوہد کر رہی ہوں، میں کوئی بھی چیز کھولنے کے لیے اسموتھلی نہیں کر پا رہی ہوں، فلو میں نہیں کر پا رہی ہوں، اٹ از ٹیکنگ سم انرجی اور ٹائم فار می ٹو اوپن کوئی کین کھولنا، کچھ بھی کھولنا، اس کو جہد کیٹیگری میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَإِن جَاهَدَكَ، پریشرائز اگر تمہیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، میں نے کوئی حکم دے دیا ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کا کوئی حکم دیں تمہیں کرنے کے لیے، تو یہ شرک ہی ہو گیا نا۔ بتوں کو پوجنے کا نہ بھی کہیں، لیکن بیٹا اس سے ملو اور اس سے نہ ملو، یہ ہیں بت جو ہم نے بٹھائے ہوئے اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بت، نانی کا بت اور دادی کا بت اور پیسوں کا بت اور کینیڈا کا بت، اور یہ چھوٹے چھوٹے بت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اطاعت نہیں کرنی۔ ہاں، تو یہ پیرنٹنگ اس کا مطلب ہے کہ پھر میں ایسی باتیں ہی کروں کہ میری بھی سے رہ جائے، کوئی میری بھی عزت رہ جائے بچوں کے آگے، کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ الائنمنٹ کر لوں، میری بھی ایک باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ الائن ہو جائیں، پتہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں میں کیسے معاملات کروں، سچ بولوں کہ نہ بولوں، تو یہ سب معاملات کیسے کرنے، یہ کنیکشن بنانا ہے۔ اور یہ کنیکشن آپ کا تب بنے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جب آپ خود قرآن لٹریٹ ہوں گے اور آپ کو پیرنٹنگ کا پتہ چلے گا۔ اس آیت پہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا اور غور و فکر کریں گے نیکسٹ ویک۔ کل ہماری انشاءاللہ تعالیٰ سیرہ کی کلاس ہوگی، اور سیرہ ہماری شروع ہوگی، بلکہ ریزیوم ہوگی، جو کہ رمضان سے پہلے ہماری جو تھوڑی بہت شروع ہم نے کی تھی وہ رک گئی تھی۔ تو ہمارے سامنے اگر ثنا یہاں پہ ڈسپلے کر دیں جو ہمارا پلان ہے پورے ہفتے کا، تاکہ آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس ٹائم پہ کیا کیا سیشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ الرٹ رہیں گے، اویئر رہیں گے لائیو سیشن سننے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت پہ مزید غور و فکر کریں گے۔ یہ آیت جو ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تو اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنانا، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ماں باپ دے دیے مجھے، ایسی ماں دے دی جس نے اتنی تکلیف اٹھا کے مجھے پیدا کیا، ورنہ تو کوڑوں کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی ہیں نا اولادیں، اور کچھ مائیں تو کنسیو ہی نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو خیر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایک ریکیپ دوبارہ سے کریں گے اس